ارادہ تھا یہاں آنے سے پہلے درس قرآن کا، لیکن ہمارے استاذ حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب اس وقت ترکی میں ہیں، ترکی کے بارڈر پہ۔ شام کے جو مہاجرین ہیں ان کے حالات کا انہوں نے کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہاں کی کچھ ویڈیوز بھیجی، کچھ تصویریں بھیجی، تو میرا ارادہ ہوا کہ تھوڑا سا شام کے بارے میں بیان کروں اور ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، اور یہ حالات یہاں تک کیسے پہنچے، اس کے پیچھے کیا کیا ہے۔ زیادہ تفصیل سے نہیں، اتنی جتنی ہمیں ضرورت ہے، یعنی جس حد تک ہمیں اپنے نظریات کی اصلاح کی ضرورت ہے اس پر میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا، اور پھر اگر وقت بچا تو انشاءاللہ پھر درس قرآن دیں گے۔ میرے پاس کئی دنوں سے مسلسل لوگوں کی کالز بھی آ رہی ہیں، میسیجز بھی آ رہے ہیں کہ شام کے بارے میں علماء کی کیا ذمہ داری ہے اور ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ چند مہینے پہلے میں نے کہیں شام کے حالات پر اور وہاں جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور اس میں جو ہماری ذمہ داری ہے اس پر بیان کیا تھا کہ مظلوم کی مدد کرنا کتنا بڑا ثواب ہے۔ اس پر ایک صاحب نے مجھ پہ طنز مارا، بیان کے بعد میسج بھیجا طنزیہ کہ ادھر ادھر کی فالتو باتیں کر کے آ گئے، جہاد پر تو بیان ہی نہیں کیا۔ ان کے الفاظ کیا تھے، اور وہ تھے بھی ماشاءاللہ متشرع، داڑھی والے آدمی تھے، نمازی تھے، میں ان کو جانتا بھی ہوں۔ کہنے لگے مفتی صاحب آپ نے ادھر ادھر کی فالتو باتیں کی ہیں، جہاد پر تو بیان کیا ہی نہیں۔ تو تھوڑا سا جہاد پر بھی بیان کروں گا انشاءاللہ، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ اس وقت ہماری ذمہ داری کیا ہے، جہاد ہے یا کچھ اور ہے۔ آج ہمارے کسی دوست نے جامعۃ الرشید میں ایک دلچسپ واقعہ سنایا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ انگریز نے جب مغل بادشاہوں کا خاتمہ کیا ہے تو اس میں ایک ترتیب اس نے یہ بھی چلائی تھی کہ ایک عورت، جوان عورت گھوڑے پہ بیٹھ کے جاتی، مسلمانوں کو پکارتی کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، دیکھو میں نے اسلحہ اٹھایا ہوا ہے، تم بھی میرے ساتھ آؤ۔ تو مسلمان یہ بات سن کے اشتعال میں آ جاتے، ظاہر ایک مظلوم عورت کو دیکھ کر تو اشتعال آئے گا، اشتعال میں آ جاتے، جوش میں آ جاتے اور گھوڑوں میں چلے جاتے، اور انگریز ان کو گھیر کے مار دیتے۔ اس لڑکی کو کچھ نہیں کہتے تھے، باقی سب کو مار دیتے۔ پھر وہ لڑکی دوبارہ جاتی کسی دوسرے گاؤں میں، دیکھو یہ ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، اور میں نے اسلحہ اٹھا لیا ہے انگریز کے خلاف، تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ اور نوجوانوں کا ایک گروہ آتا، اس لڑکی کے ساتھ جاتا مدد کرنے کے لیے کہ بتاؤ کہاں لڑنا ہے، اور گورے اس کو بھی گھیر کے مار دیتے۔ اس طریقے سے گوروں نے کیا کیا کہ جتنے بھی لڑاکا لوگ تھے، جن میں غیرت تھی، اپنی بہنوں کی مدد کا جذبہ تھا، ان سب کا بولو بھائی صفایا کر دیا، اور وہ لڑکی گوروں ہی کی ایجنٹ تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ واقعہ 100% سچا ہے یا کسی نے بنایا ہے، مجھے جس نے بتایا وہ تو عالم ہے، امید تو نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولیں گے، لیکن اس واقعے سے ایک سبق ضرور ملتا ہے، اور اس جیسے بہت سارے واقعات تو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں، بالکل اوتھینٹک ہیں، جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اسلام دشمن قوتیں ہیں، جو اسلام کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف لڑتی ہیں، وہ بہت شاطر اور بہت ہوشیار ہوتے ہیں، ان کی سازشیں معمولی نہیں ہوتی۔ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، قرآن کے الفاظ ہیں، ان کی تدبیریں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں۔ اور ان تدبیروں سے یہ کیا کرتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان، مثال کے طور پر فساد کہاں سے شروع ہوا، اس کی بنیادوں کو دیکھنا چاہیے۔ سب سے بڑا فسادی دنیا میں کون ہے قرآن کے مطابق؟ آپ لوگوں نے بھی یہاں پوری سورہ بقرہ سن لی، سورہ آل عمران سن لی، تو اللہ نے سب سے بڑا فسادی قرآن میں کس کو قرار دیا ہے؟ بولیں بھائی، سب بول رہے ہیں تو کیا جا رہا ہے اس میں؟ یہود کو، کئی جگہ ہے قرآن مجید میں۔
ہمیشہ فساد کرتے رہیں گے. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ, جب بھی جنگ کی آگ لگائیں گے اللہ بجھائے گا اس کو, یعنی یہ لگاتے ہی رہیں گے. یہ بات تو قرآن سے بھی ثابت ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ, فرمایا کہ تم مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن کس کو پاؤ گے؟ یہود کو. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى, سب سے قریب تم نصارہ کو پاؤ گے, عیسائیوں کو پاؤ گے. تبھی دنیا میں سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے والے عیسائی ہوتے ہیں. لیکن اس وقت عیسائی بھی دشمن بنے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کے پیچھے کون ہے؟ یہودی ہے. ان کے اپنے مجبور ہیں وہ بھی. میں نے خود سابق صدر اوباما کا بیان سنا تھا, پڑھا بھی تھا, کہ اسرائیل زیادتی کر رہا ہے. یعنی ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ صحیح لوگ نہیں ہیں. اگلے دن اوباما نے بیان دیا کہ لیکن ہم کسی قیمت پہ اسرائیل کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. یہ میں نے خود پڑھا ہے, یعنی کوئی تحقیق نہیں ہے, یہ میں نے خود پڑھا ہے. میں نے کہا عجیب بات ہے کہ کل بیان دیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ ظلم کر رہا ہے, اور اب بیان دے رہا ہے کہ لیکن ہم اسرائیل کی دوستی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو ظاہر ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم مجبور ہیں, ورنہ آپ ظالم کا ساتھ کوئی خوشی سے تو کبھی نہیں دے گا نا. اور اب جو نیا صدر آیا ہے اس نے تو دھڑلے سے کہہ دیا ہے کہ ہر قیمت پہ اسرائیل کا ساتھ دینا ہے. یعنی وہ لوگ مانتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, مگر ساتھ کس کا دے رہے ہیں؟ اسرائیل کا. اس لیے کہ اسرائیل کی اس کے پیچھے ایک طویل پالیسی ہے, لانگ ٹرم پالیسی جسے کہتے ہیں. بہت پہلے سے انہوں نے سوچا تھا کہ ہم نے 100 سال بعد یا 50 سال بعد اس مقام پہ پہنچنا ہے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات, بہت پہلے سے سوچا تھا. پھر وہ ان کے سارے بڑے سر جوڑ کے بیٹھے کہ ہم نے کیا کرنا چاہیے. تو اس کے لیے انہوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ ایک الگ کہانی ہے, کیا 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 انہوں نے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ہماری پالیسیاں کیا ہوتی ہیں؟ یہودیوں میں لڑائی کا جذبہ نہیں ہے, شاطر دماغ ہے, بغیر لڑے جیت رہے ہیں, بغیر لڑے. مسلمانوں میں لڑائی کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے, اور افرادی قوت بھی بے پناہ ہے. ہمارے پاس شہادتوں کے لیے افراد کی کمی نہیں ہے. یہود میں شہادت کا جذبہ نہیں ہے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ یود احدہم لو یعمر الف سنہ, ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ کم سے کم 1000 سال اس کی زندگی ہو, مرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ہمارے ہاں کتنے جذبے ہیں شہادت کے. کسی کو بھی ذرا سا بتا دو نا یہ کام سے جنت ملے گی اور مرتے ہی سیدھے جنت میں جاؤ گے, اس کو اگر یقین آ گیا کہ واقعی صحیح کہہ رہا ہے تو فوراً مر جائے گا, وہ فوراً مر جائے گا. تو لڑائی کا جذبہ بھی ہے, مگر ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دماغ استعمال نہیں کرتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم کیا نہیں کرتے؟ دماغ استعمال. اب میرے پاس لوگ فیس بک پہ ویڈیوز بھیجتے ہیں, واٹس ایپ پہ بھیجتے ہیں, لڑکی پہ ظلم ہوتا دکھ. اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ شام میں اس وقت تاریخ کا بدترین ظلم ہو رہا ہے, اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن اس ظلم کی ویڈیو کو چلانے والا جو کلاشنکوف لے کے کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہے آ جاؤ جہاد کی طرف, تو لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں جا رہے پھر ہم. تو یہ کون سی دلیل ہے کہ واٹس ایپ پہ جو بھی کلاشنکوف لے کے کھڑا ہوا ہوگا آپ کو یہ اطمینان ہے کہ امام مہدی ہی کا لشکر ہے؟ یہ اس کی کیا دلیل ہے؟ کوئی بھی عورت اٹھ کے آئے اور آپ سے کہے کہ میری گردن کٹ گئی, میری عزت اچھال گئی, چلو, اور آپ فوراً اس کے ساتھ چلے جائیں. یہ جو دماغ استعمال کیا نا یہودیوں نے, یہودیوں کا جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے گریٹ اسرائیل. وہ اسرائیل کی حدود کو پھیلانا چاہتے ہیں. اس پر آپ لوگوں نے یہاں کئی ہفتے درس سنا ہے, میں اس کو بہت ہی مختصر لفظوں میں صرف خلاصہ سنا دیتا ہوں اس کا, ورنہ یہ آپ کو میں نے یہاں تو ہمارا مسلسل اس پہ چلتا رہا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے ذریعے حکومتیں قائم کی, تو ان کی پوری دنیا پہ حکومت قائم ہو چکی ہے, اور یہ وراثت اللہ نے ان سے ہمیشہ کے لیے چھین لی. جیسے ہم بھی بتاتے ہیں نا کہ ہماری حکومتوں میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا, تو جب ہمارے نوجوان یہ بات سنتے ہیں تو دل چاہتا ہے نا کہ وہ وقت دوبارہ لوٹ آئے, وہ وقت دوبارہ لوٹ آئے. تو ایسے ہی یہودیوں کا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ وقت دوبارہ لوٹ آئے.
ہمارا مرکز اللہ نے مکہ کو بنایا، مگر بنی اسرائیل کا مرکز اللہ نے کون سی جگہ کو بنایا تھا؟ فلسطین کو بنایا تھا، شام کو بنایا تھا، اور بیت المقدس کو بنایا تھا. تو یہودی قرآن سے بھی فسادی ہونا ان کا ثابت ہے، اور تاریخ بھی بتاتی ہے. سنتے ہیں ہم لوگ یونیورسٹیوں کے پروفیسروں سے کہ جو ہٹلر تھا اس نے سارے یہودی مار دیے تھے، چند زندہ چھوڑ دیے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ اتنے بڑے فسادی ہیں کہ یہ تھوڑے سے لوگ بھی اب دیکھنا فساد کریں گے. اور وہی ہوا. اگر وہ سارے ہی مار دیتا تو ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جاتی. مگر اس نے مارنے نہیں تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، تقاتلون الیہود. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو مسلمانوں کی بڑی لڑائی ہوگی وہ کس سے ہوگی؟ یہود سے ہوگی. تو ظاہر ہے اس کے لیے یہودیوں کا زندہ رہنا ضروری تھا. تو بہت بڑا اسرائیل بنانے کے لیے، گریٹ اسرائیل بنانے کے لیے یہ سارے کام ہو رہے ہیں اور مختلف ملکوں سے کروائے جا رہے ہیں. اب اس میں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی مسلمانوں کے پاس طاقت اور قوت ہو، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ دیکھو ملیشیا میں دینداری بہت ہے، داڑیاں بھی ہیں اور وہاں کے سارے قاضی جج ہیں، لیکن ملیشیا عسکری قوت کے لحاظ سے مضبوط طاقت نہیں ہے، کوئی مضبوط آرمی نہیں ہے اس کے پاس، مضبوط فوج نہیں ہے، اس لیے ملیشیا کو کچھ بھی نہیں کہتے. ملیشیا کی کرنسی بہت یعنی معاشی لحاظ سے مضبوط ترین ملک سمجھا جاتا ہے. اور میں نے یہ لوگوں سے سنا ہے کہ ملیشیا کا پاسپورٹ اگر کسی کے پاس ہو تو پوری دنیا میں کہیں بھی جا سکتا ہے. تو حالانکہ ملیشیا میں کافی حد تک اسلامی حکومت قائم ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ پردے کے معاملے میں نا وہاں گرل فرینڈ سسٹم اور بوائے فرینڈ سسٹم وہ یورپین ہی ہے، لیکن باقی چیزوں میں بہت حد تک فیصلے شریعت کے مطابق ہوتے ہیں. تو علماء کے جو بڑے بڑے اجلاس ہوتے ہیں وہ بھی ملیشیا میں ہوتے ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ ان کو ہماری کیا چیز سب سے زیادہ کھٹکتی ہے؟ طاقت اور قوت. اور طاقت سے مراد یہ نہیں کہ ہماری جو مختلف قسم کی تنظیمیں ہیں ان کی طاقت، ان کو پتہ ہے یہ تنظیموں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ریاست کے مقابلے میں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں فلانی پگڑی والا ہوں تو مجھ سے امریکہ ڈرتا ہے، میں فلانی پگڑی والا ہوں تو میرے نعرے سے امریکہ کیا ہوتا ہے؟ بول لو بھائی. وہ نہیں ڈرتا، ان کو پتہ ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے. ریاستوں سے جو باقاعدہ اسٹیٹ ہوتی ہے، ریاست کے پاس جو پاور اور قوت ہوتی ہے وہ پبلک کے پاس، عوام کے پاس نہیں ہوتی. عوام کے پاس صرف جذبے ہوتے ہیں. تو لڑائی کبھی بھی صرف جذبوں سے نہیں ہوتی. یہ بہت بڑا خناس ہے جو ہمارے دماغوں میں بھرا ہوا ہے کہ جس میں ایمان کی طاقت ہے وہ لڑ سکتا ہے. ہرگز نہیں. لڑ وہ سکتا ہے جس کے پاس اسلحہ ہو. پھر ایمان کی طاقت بھی اگر ہوگی تو وہ 2 آدمیوں کا کام 1 آدمی کر لے گا، اور ایمان کی طاقت نہیں ہے تو 2 کا کام 2 ہی کو کرنا پڑے گا. یعنی کچھ ایمان کی طاقت ہو، آدھی ایمان کی ہو اور آدھی کس کی ہو؟ بولو نا بھائی. یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ بات قرآن سے ثابت ہے. ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. قرآن میں پہلے آیت نازل ہوئی تھی کہ اگر تم 20 ہوگے تو 200 پر غالب ہوگے. یہ شروع میں اللہ نے قانون بیان کیا. بعد میں فرمایا کہ ان یکم منکم 100 یغلبوا 200. اگر تم 100 ہوگے تو 200 پر غالب کر دوں گا تمہیں. یہ قرآن سے ثابت ہے. یعنی 100 ہوگے تو میری مدد کا وعدہ ہے. کتنوں پر غلبہ دوں گا؟ 200 پر. یہاں 100 اور 200 کا عدد بیان کرنا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ نہیں کہ 100 ہوگے تو یا 1000 ہوگے تو 2000 پر. یہاں طاقت کا توازن بیان کرنا مقصد ہے کہ اگر تم ان کی نسبت 50% تمہارے پاس پاور ہے، ان کے پاس 100 ٹینک ہے تو تمہارے پاس کتنے ہیں؟ 50. ان کے پاس 100 ہوائی جہاز ہیں تو تمہارے پاس کتنے؟ 50. تو کچھ ہوائی جہاز کی طاقت اور کچھ تمہارا مومن ہونا کام آئے گا. تمہارے ایمان کی وجہ سے 50% میری مدد اور 50% دنیا دار الاسباب ہے. بھئی اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑ دیا نا دنیا کو. یہ کیا بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آئیں گے مسلمانوں کی مدد کے لیے، اور دمشق کی مسجد کے کنارے پہ جب ممبر وہاں مینار تک پہنچیں گے تو سیڑھیاں لگا کے اتریں گے. حیرت کی بات ہے بھائی، اتنی اوپر سے جب آ سکتے ہیں فرشتوں کے کندھوں پر تو نیچے تک ہی آ جاتے ہیں. بہت مشکل ہے سمجھانا آپ لوگوں کو. بھائی آسمان سے آ گئے فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے، تو یہ کیا بات ہے کہ وہ جو مینار پر جب آئیں گے تو وہاں سے سیڑھیوں سے اتریں گے.
یہ بتانے کے لیے ہوگا کہ یہ اب آپ دارالاسباب میں داخل ہو گئے ہیں. اب کس میں داخل ہو گئے ہیں؟ اب یہاں معجزے اور کرامتیں اللہ جب چاہے گا تو ہو جائیں گی، لیکن آپ نے کرامتوں اور معجزوں پہ نہیں چلنا. ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے کہ ہم صحابہ کی تاریخ میں جو کرامات اور معجزوں کا باب ہے نا، اس کو دیکھتے ہیں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کے لیے اس وقت کے جتنے بھی اسباب تھے ان کا جو بھرپور استعمال کیا اور ان کو جمع کیا، اس کو نہیں دیکھتے ہم. اللہ نے ہمیں کرامتوں کا مکلف نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں کس کا مکلف بنایا ہے؟ اسباب کا. کہا اسباب اختیار کرو. اس کے بعد پھر بعض دفعہ ایسا ہوگا کہ اللہ بغیر سبب کے بھی تمہیں فتح دے دے گا. جیسے بیمار آدمی علاج تو کرتا ہے لیکن بعض دفعہ بغیر علاج کے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ٹھیک. اب آپ نے دیکھا ایک آدمی بغیر علاج کے ٹھیک ہو گیا، آپ نے سارے ہسپتال دھماکوں سے اڑا دیے. بولے جب بغیر علاج کے بھی بندہ ٹھیک ہو سکتا ہے تو یہ MBBS کرنا اور ہسپتال بنانا تو بے وقوفی ہے. تو بھائی وہ اللہ نے اپنی قدرت دکھا دی. اس سے بھی زیادہ آسان مثال، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے. آپ نے کہیں مولوی صاحب سے تقریر سنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے، ماں سے اللہ نے پیدا کیا. اب آپ شادی نہیں کر رہے، اب آپ کیا شادی نہیں کرتے، اولاد چاہیے آپ کو، آپ کہتے ہیں میں اللہ پہ اعتماد کروں گا، توکل کروں گا. اللہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بغیر شوہر کے اولاد دے سکتا ہے تو مجھے بغیر بیوی کے کیوں نہیں دے سکتا؟ تو لوگ کہیں گے بھائی تیرے حمل تو ہو نہیں سکتا. کہیں کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو یہ بیوقوفوں والی بات. اور یہ بیوقوفی ہمارے سب نمازی بھائی کرتے ہیں. آپ کو یہ مثال تو عجیب لگ رہی ہے، آپ خود ہنس رہے ہیں، لیکن اللہ کی قسم اٹھا کے اگر میں کہوں تو میں گناہگار شاید نہ ہوں. ہمارے جتنے دیندار لوگ ہیں، خواہ وہ تبلیغ میں وقت لگاتے ہوں، خواہ وہ خانقاہ میں جاتے ہوں، خواہ وہ نماز پڑھتے ہوں یا کسی عالم کا بیان سنتے ہوں، تقریباً 100% کی بات نہیں کر رہا، اگر میں یوں کہوں 90% کے دماغ میں یہ وسوسہ ہے جس کو ذرا عام لفظ میں خناس کہنا زیادہ مناسب ہے، اگر یہ تھوڑا گاڑا ہو گیا لیکن خناس بھرا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کامیابی دیتے ہیں بغیر اسباب کے، اور کامیابی کے اسباب اختیار کیے بغیر ہمیں کیا مل جائے گی؟ کامیابی مل جائے گی. یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے، بہت بڑی حماقت ہے، قرآن و حدیث کے 100% خلاف ہے. نہ دین کی کامیابی ملے گی، نہ دنیا کی کامیابی ملے گی، اور نہ یہ بات ہماری کتابوں میں لکھی ہے. اکثر میں ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں کہ فقہائے کرام نے عقائد کی کتابوں میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے، حالانکہ عقائد کی کتابوں میں مسئلے بیان نہیں ہوتے. تو پھر بھی یہ مسئلہ جو ابھی آپ کو بتا رہا ہوں یہ عقیدے کی کتاب میں کیوں بیان کیا؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ گویا یہ فروعی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ہمارے اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے. یہ تو کلمے کی طرح یاد کر لو اس کو. یہ مطلب ہوا کہ نہیں ہوا؟ عقیدے کی کتاب میں جب کوئی مسئلہ آئے گا ہوگا وہ مسئلہ، اس کا عقیدے سے تعلق نہیں ہے، لیکن بیان کیسے کیا جا رہا ہے؟ جیسے ہمارا بنیادی عقیدہ. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو جنگ لڑنے کے لیے اگر کمانڈر کی ضرورت ہے، اور یقیناً ہوتی ہے، تو اسلامی فوج کے 2 سربراہ آپ کے سامنے کہ کس کو بنایا جائے چیف آف آرمی اسٹاف، کس کو جنرل بنایا جائے. ایک ہے فاسق، فاجر، شرابی، کبابی، زانی، مگر اسے جنگ لڑنا آتی ہے، اسے پتہ ہے دشمن کے حربے کیا ہوتے ہیں اور لڑا کیسے جاتا ہے. دوسرا ہے تہجد گزار، پیشانی پہ اس کے نشان ہے تہجد کا، تکبیر اولیٰ کا پابند، ماشاءاللہ متشرع، شلوار ٹخنوں سے اوپر، ہر وقت ہاتھ میں تسبیح، مگر اسے جنگ کا تجربہ، بولو بھائی، لڑنا نہیں جانتا، یا جانتا ہے مگر ہاتھوں سے لڑنا جانتا ہے، ملکوں سے لڑنا نہیں جانتا. تو فقہاء نے بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ بننے کا اہل اور فوج کا کمانڈر بننے کا اہل یہ شرابی، کبابی، فاسق ہے، اس کو بنایا جائے گا. دوسرے نیک انسان کو کمانڈر بنانا جائز نہیں ہے. اگر میں اب اس کی تشریح کر رہا ہوں آگے اس کی، کہ اگر اس کو کمانڈر بنایا اور مسلمانوں کو شکست ہوئی، جو کہ یقیناً ہوگی، کیونکہ ہر فن کے لکل فن الرجال، ہر فن کے کیا ہوتے ہیں؟ ماہر ہوتے ہیں. آپ ڈاکٹروں سے علاج کراتے ہو نا، آپ کے جب کوئی مسئلہ یہاں حل نہ ہو رہا تو کہاں جاتے ہیں آپ؟ امریکہ. کیوں جاتے ہیں؟ وہ اس فیلڈ کے زیادہ ماہر ہیں بھائی، وہاں بڑے بڑے ڈاکٹر ہوتے ہیں. اب یہ تھوڑی دیکھتے کہ وہ کیا ہے، وہ تو کافر ہیں، میں تو مدنی مسجد سے علاج کراؤں گا اپنا، میں تو حضرت فلاں دامت برکاتہم کی خانقاہ سے علاج کراؤں گا.
اور بھائی ابھی گردے کی پتھری نکالنی ہے، اس کے لیے گردے کا اسپیشلسٹ دیکھنا پڑے گا آپ کو، اس کے لیے کبھی کسی ہندو کو کال کرنی پڑے گی، کبھی کسی عیسائی کو، کبھی ممکن ہے یہودی سے بھی علاج کرانا پڑ جائے جو آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، لیکن ابھی فی الحال آپ کے کام آ رہا ہے وہ. تو یہ دماغ سے سب سے پہلے وسوسہ نکالنا پڑے گا کہ ایمان سے انسان کیا ہو جاتا ہے، ایمان کی طاقت سے انسان لڑ پڑتا ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے، جہاد بولو بھائی، یہ سبق یاد کرا رہا ہوں آپ کو، جہاد نہیں کیا انہوں نے. اس کی بہت سے لوگ مختلف لاجک بیان کرتے ہیں، ہمیں جب علم تو ابھی بھی نہیں ہے ہمیں، لیکن پہلے تو بالکل ہی فارغ تھے، اب تھوڑا سا ٹوٹا پھوٹا علم آ گیا ہے. جب بالکل ہی فارغ تھے تو ہم نے بھی اس پہ بڑی تقریریں کی ہیں کہ نوح علیہ السلام نے جہاد کیوں نہیں کیا، اللہ کا امر نہیں تھا. کیوں امر نہیں تھا؟ بس جہاد اللہ نے صرف اس امت کے لیے رکھا ہے، وہ والی امتوں کے لیے تھا ہی نہیں، اس امت کا ایک امتیاز ہے. یہ ہم نے خود لوگوں کو جواب دی. جیسے جب کچا ڈاکٹر ہوتا ہے نا تو لوگوں کو غلط دوائیں کھلا کھلا کے پہلے دیکھتا ہے اتنے مر گئے، تو اب پھر وہ دوا پہ ریسرچ کرتا ہے، یار یہ تو دوا کیا ہے، یہ تو غلط ہو گئی. خود تجربوں کے مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے نا نیا نیا حکیم یا نیا نیا ڈاکٹر. تو ہم بھی ایسے کہتے تھے. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال جہاد کیوں نہیں کیا؟ ایمان نہیں بنا. میں نے خود تقریریں کی ہیں، بھئی ایمان ہی نہیں بنا جب صحابہ کا صحیح طرح سے. ابھی وہ تو پہلے 13 سال ایمان پہ محنت ہوئی ہے، پھر مدینہ گئے، پھر جا کے جہاد کا اعلان ہوا. تو ایمان جب بنے گا تو پھر ہوگا نا. پھر بعد میں خود ہی خیال آتا تھا، یار 13 سال میں تو جو اس وقت کا جو ایک دن میں ایمان بنتا تھا، کیونکہ قرآن میں تو اللہ نے فتح مکہ سے پہلے جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان کو زیادہ تگڑا قرار دیا ہے، اور جو جتنا دیر سے ایمان لانے والے ہیں ان کا ایمان کو اتنا کمزور قرار دیا ہے. تو اس سے پتہ، اور مشاہدے کی حساب سے بھی یہ بات درست ہے، کیونکہ جب نبی کو کوئی بھی نہیں ماننے والا تھا اس وقت جس نے مانا تو اس کا مطلب ہے وہ دلائل کی قوت کی بنیاد پر 100% یقین کر کے پورے معاشرے سے ٹکر لی انہوں نے. تبھی حضرت بلال کا ایمان زیادہ تگڑا تھا بعد والے صحابہ کی نسبت، اور صحابہ اس پہ فخر بھی کیا کرتے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ باقاعدہ وظیفے دیا کرتے تھے کہ پہلے کون ایمان لائے اس کا وظیفہ زیادہ ہوگا، بعد میں جو لائے اس کا وظیفہ کم ہوگا. ان کو ترجیح دیا کرتے تھے. تو پہلے تگڑا ایمان لیکن جہاد کی اجازت نہیں، بعد میں بھی تگڑا مگر ان کی نسبت کم، ان کو جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے. تو یہ سوال جب ہم سے پوچھا جاتا تو ہم تو یہ جواب دیتے ایمان. بعد میں خیال ہے کہ ایسا تو نہیں ہے بھائی، نوح علیہ السلام نے جہاد کیوں نہیں کیا؟ پھر ہمیں خود ہی اشکال ہوتا تھا اگر پچھلی امتوں میں جہاد نہیں تھا تو سلیمان علیہ السلام نے کیوں کیا ہے؟ بھائی سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ نے حکم دیا کہ خلافتیں قائم ہوئی، داؤد علیہ السلام نے کتنا جہاد کیا ہے. تو اصل جواب اس کا یہ ہے کہ نوح علیہ السلام 40 آدمیوں کو لے کے پوری دنیا فتح، بولو بھائی، نہیں کہ لڑ نہیں سکتے تھے. 40 افراد سے کہاں سے لڑائی ہوگی؟ ایک طرف پوری قوم ہے، پوری دنیا، 40 آدمی نہیں لڑ سکتے. تو ان کو حکم کیا تھا؟ صبر کر کے بیٹھ جاؤ، جتنا ظلم ہو رہا ہے اس کو برداشت کرو، برداشت، کیونکہ آپ کے پاس برداشت کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اگر نوح علیہ السلام پیغمبر اس وقت اپنی قوم کے درمیان موجود نہ ہوتے، نوح علیہ السلام اپنی قوم، وہ تو نوح علیہ السلام تھے نا، وحی کے ذریعے بتاتے تھے. اگر نوح علیہ السلام کے بجائے کوئی ولی اللہ ہوتے اور 40 آدمی ایمان لا کے اور پھر کوئی ایسا کلپ جاری کر دیتا کہ دیکھو قوم پہ اتنا ظلم ہوا، فلاں کو آرے سے کاٹ دیا، فلاں کو یوں کر دیا، لہذا قوم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ جو 40 بچے ہوئے ہیں ان کے بھی تھوڑے دنوں میں کیا ہو جاتے؟ بولو بھائی، ٹکڑے ہو جاتے، وہ بھی برباد ہو جاتے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت آپ دیکھیں، بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ ذبح کیا جا رہا ہے کہ میری حکومت کے خلاف یہ بغاوت نہ کر دے کہیں. بنی اسرائیل کو ذبح کیا جا رہا ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا بنی اسرائیل کا نجات دہندہ بنا کے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک پوری قوم تھی بنی اسرائیل کی، 4-6 آدمی نہیں تھے، اور تاریخ کا بدترین ظلم ہو رہا تھا اس وقت. یقتلون ابناءہم ویستحیون نساءہم. قرآن جہاں یہ ذکر کرتا ہے نا کہ بیٹوں کو قتل کرتا تھا، وہاں قرآن یہ بھی کہتے ہیں بچیوں کو زندہ چھوڑتا تھا. سوال پیدا ہوتا ہے بھئی ظلم تو یہ ہے کہ دونوں کو قتل کیا جائے، کیا خیال ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ بیٹیوں کو زندہ چھوڑنا زیادہ بڑا جرم ہے، زیادہ بڑا ظلم ہے بنسبت ان کو
قتل کرنے کے. کیوں؟ اس لیے کہ جب بیٹے بھائی مر گئے اور بہنیں زندہ ہیں تو بہنوں کی عزتیں محفوظ بولو بھائی نہیں ہے. عورتیں کمزور ہو جاتی ہیں جب مرد نہ ہوں, تو وہ پھر ان کی ہوس کا نشانہ بنتی ہیں. جو پیغمبروں کی اولادیں تھی, یہ پیغمبروں کی اولادیں تھیں. ایسے موقع پہ تو فوراً موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی نبوت ملی, آپ پہلے ایک دفعہ جا کے سمجھا دیتے فرعون کو, اس کے بعد کیا کرتے؟ اعلان جہاد بلند کر دیتے کہ اب مزید برداشت نہیں ہو سکتا, اب نہیں ہو سکتا, تو بہت ہو گیا, اتنے لوگ کٹ گئے, اتنے لوگ مر گئے, اور اب بھی ہم چپ کر کے بیٹھے رہے, ظلم سہیں, نہیں ہو سکتا, اٹھو. جس کو جو جہاں جگہ نظر آتی ہے وہ وہاں پہ دھماکے کرنا شروع کر دے. اور ان کے امیر بھی ایک موسیٰ علیہ السلام, کوئی اختلاف نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے معجزے بھی, بنی اسرائیل یہ کہہ سکتے تھے کہ آپ اعلان جہاد کریں, یا موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے میں جہاد کا اعلان کر رہا ہوں. جب اللہ لاٹھی سے سانپ بنا سکتا ہے تو اللہ میرے ہاتھوں سے فرعون کی حکومت کیوں نہیں گرا سکتا؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. اللہ تو دکھا رہا ہے کہ میں اسباب کا محتاج نہیں ہوں, تو جب اللہ ہمیں دکھا رہا ہے کہ میں لاٹھی سے سانپ بنا سکتا ہوں, اژدہا بنا سکتا ہوں, تو اے بنی اسرائیل اٹھ کھڑے ہو, فرعون کے خلاف جہاد کرتے ہیں, پھر اللہ اس کی حکومت کو الٹ دے گا. اس وقت جو لوگ یہ کہتے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, ہمارے پاس طاقت نہیں ہے, تو کہتے تم نے تو میرے معجزے دیکھ کر بھی اللہ پہ ایمان نہیں لے کر آ رہے, تو کبھی ایمان لے کر آؤ گے. یہ تقریریں ہمارے لوگ کرتے ہیں, یعنی سمجھاتے ہیں, ایسے ذہن سازی کرتے ہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اعلان جہاد نہیں کیا. کیوں؟ کہ بھائی اللہ لاٹھی کو سانپ بنا رہا ہے, یہ اللہ کے کام ہے, یہ میرے کام نہیں ہے. میرا کام کیا ہے کہ میں فرعون سے اگر لڑنے کی بات کرتا ہوں تو میں دیکھوں کہ گراؤنڈ ریئلٹیز, زمینی حقائق کیا ہیں, یہ زمین میرا ساتھ دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی. جو قوم صدیوں سے غلامی میں ہو, جس قوم کے پاس اپنے بچوں کو قتل ہونے سے روکنے کے لیے احتجاج کی طاقت نہ ہو, وہ اسلحہ لے کے چڑھے گی کیسے اس کے اوپر؟ نہیں آ رہی میرا غالب, آ رہی ہے نا یہاں. وہ زمینی حقائق دیکھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ بھائی نہیں ہو سکتا. اس لیے قوم نے آ کے تنگ آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا, اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے جو ہمیں حالت تھی نا, تیرے آنے کے بعد بھی وہی حالت ہے, بلکہ اس سے بھی بدتر ہو گئی یہ حالت, کیونکہ فرعون نے اور زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیا. مگر حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کیا کہا کہ اصبروا ان الارض للہ یورثها من عباده الصالحین, کہ اے میری قوم صبر کرو, یہ زمین اللہ کی زمین ہے, وہ جس کو چاہتا ہے اس زمین کا وارث بناتا ہے. ان الارض للہ, یہ فرعون کی زمین نہیں ہے, کس کی زمین ہے؟ اللہ کی زمین. صبر کرو. حضرت موسیٰ کو پتہ بھی نہیں آگے کرنا کیا ہے, میں نے صبر کرو صبر کرو صبر کرو صبر کرو. جذباتی آدمی نہ اپنا گھر چلا سکتا ہے, نہ حکومت چلا سکتا ہے, اور نہ دنیا کو کوئی مثبت کام کر سکتا ہے. وہ ہمیشہ مروائے گا قوم کو, اور مخلص لوگ زیادہ مرواتے ہیں, یہ ذہن میں رکھو, کیونکہ وہ غلط کام اخلاص سے کرتے ہیں. وہ الٹے کام کس سے کرتے ہیں؟ اخلاص سے کرتے ہیں, للہیت سے کرتے ہیں. للہیت سے جب غلط کام کیا جائے گا, جب آپ کو ایک جگہ جہاد نہیں ہے, آپ اس کو جب جہاد سمجھ کے کرو گے تو پوری طریقے سے کباڑا کرو گے یا نہیں کرو گے؟ کیونکہ آپ اس میں جنت سمجھ رہے ہو, پھر بھائی مجھے جنت ملے گی. تو اب کیا ہے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں لڑے, اور اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ اللہ اپنے قانون کے خلاف نہیں چلتے. اللہ بھی تو چاہتے اب خود ہی فرعون کو گرا دیتے, اللہ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا, عام طور پر جو زمینی اسباب ہیں, جو زمینی قانون ہیں, اللہ اسی کے حساب سے قوم کو چلاتے ہیں. کبھی کبھار اس کے خلاف کر دیتے ہیں, جیسے بدر میں 313 کو اللہ نے شکست دے دی 1000 پہ, لیکن یہ قانون نہیں ہے. اسی وجہ سے نبی نے 313 کو لے کر لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے, 1000 سے لڑنے کے لیے. وہ تو اتفاقی لڑائی ہو گئی تھی, اتفاقی لڑائی ہو گئی تھی, تو اللہ نے فتح دے دی اس میں مسلمانوں کو. تو جب فرعون, پھر اللہ نے کیا کہا کہ اے موسیٰ اب آپ کیا کریں, بنی اسرائیل کو لے کے یہاں سے بھاگ جائیں, نکل جائیں. اس وقت ہم اگر ہوتے, کوئی جذباتی ہوتا, ہم کہتے یہ تو ذلت کی زندگی ہے, کیا خیال, وہ ظلم پہ ظلم کرے جا رہا ہے, ہماری عورتوں کو اٹھا کے لے گیا, اور ہم کیا کریں, یہاں سے ہجرت کریں. ہم لڑیں گے اور خون کے آخری دم تک لڑتے رہیں گے. لیکن اس لڑنے کا نقصان کیا ہوتا کہ جن عورتوں کی عزتیں محفوظ تھیں وہ بھی کیا ہو جاتی, پامال ہو جاتی.
جب مرد سارے مر جاتے تو جو عورتیں بچی تھیں ان کو بھی فرعون اٹھا کے, ابھی تو پھر بھی بہت سی بچی ہوئی تھیں. تو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ وقت کا پیغمبر ہے جس کے ایمان اور تقوی اور للہیت اور اللہ سے تعلق میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا, مگر اللہ اس دنیا کو چلاتے کس سے ہیں؟ اسباب کے ساتھ. کہ تم سے جو ہو سکتا ہے وہ فی الحال تم سے یہ ہو سکتا ہے کہ بھاگ جاؤ. تو راتوں رات حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو یعنی خبر پہنچائی ہے مختلف لوگوں کے ذریعے, کانوں کان ہوتا ہے نا, راتوں رات, کیونکہ فرعون کو پتہ چلے گا تو وہ پیچھا کرے گا. اور پھر وہ گئے ہیں اور اللہ نے پھر اپنی قدرت دکھانی تھی. اب یہاں اللہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے, وہ اپنے وجود کا, وہ اپنا موجود ہونا بتا رہا ہے, کیونکہ بنی اسرائیل صحیح ٹریک پہ چل رہے تھے, صحیح راستے پہ چل رہے تھے. اب اللہ کا وعدہ تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گا. تم نے جو تمہارے بس میں تھا وہ تم نے کیا, اب جو میں کروں گا, میں کر سکتا ہوں وہ میں کروں گا. پھر وہ مشہور واقعہ ہے, اللہ نے فرعون کو سمندر میں غرق کر. اب بنی اسرائیل کے پاس ایک باقاعدہ حکومت آئی, علاقہ آ گیا جس میں وہ کسی کے غلام نہیں تھے. ایک چیز کی کمی تھی, ان کے پاس ابھی کوئی قانون اور ضابطہ نہیں تھا, اس لیے ان کو جہاد کا حکم نہیں ہوا. کہ اب ان میں اتنی طاقت ہے کہ کسی قوم سے لڑ تو سکتے ہیں, مگر لڑنے کے بعد کریں گے کیا؟ ان کے پاس تو خود اپنا کوئی قانون نہیں ہے چلنے کے لیے, خود اپنے پاس نہیں ہے کچھ جس کو انہوں نے اپنے اوپر نافذ کیا ہوا ہو, تو آگے کیا نافذ کریں گے؟ تو اس سے پتا چلا کہ جہاد میں ایک اور بڑی شرط بھی ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ فتح اور نصرت کے بعد میں نے نافذ کیا کرنا ہے, پہلے سے تیاری ہو اس کی. یعنی کہ اس کے بعد جا کے آپ سوچیں اب کیا کریں, ہم نے تو گئے, اب کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ایک آدمی نے, اس کو قضائے حاجت تھی تو وہ غار میں چلا گیا. حالانکہ جنگل میں, غار میں پہلے یہ تو دیکھو شیر تو نہیں بیٹھا ہوا, کوئی درندہ تو نہیں بیٹھا ہوا, یہ پہلے تحقیق کرنی چاہیے نا. کیا خیال ہے؟ اس نے کہا چلو اندر جا کے دیکھ لیتا ہوں. جب اندر ہی چلا گیا, اب دیکھنے کا تھوڑی موقع ہے, تو اندر گیا تو شیر بیٹھا ہوا ہے. تو شیر سے کہتے ہیں اب تو ہی کر لے, میری تو نکل گئی ہے. اب کیا ہے, میری تو ویسے ہی نکل گئی ہے, تو ہی کر لے بھائی. تو کام کرنے کے بعد سوچنا کہ اب اس کا نتائج اب کیا کرنا ہے, بھائی یہ تو پہلے سے ہونا چاہیے نا. اس لیے اللہ نے پہلے بنی اسرائیل کو کیا دی؟ تورات. بھئی اللہ کا قانون آ جائے ان کے پاس. اب تورات بھی مل گئی, امن سکون بھی ہو گیا, اپنا ایک علاقہ ہو گیا. اب اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ بیت المقدس پہ حملہ کرو. وہ سرزمین مقدس اللہ نے تمہارے باپ دادا کی میراث ہے, وہ وہاں جاؤ. لیکن وہ چونکہ غلامی کے عادی ہو گئے تھے, انہوں نے کہا ہم نہیں جائیں گے. اب ان کو نہ جانے پر گناہ ملنا شروع ہوا. اب یہ ان کی طرف سے کیا تھا؟ جرم تھا. اب وقت کا نبی کہہ رہا ہے جاؤ تو اب جاؤ. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ دیکھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں 313 کو جو 1000 کو شکست دی, وہ اتفاقی واقعہ تھا. وہ باقاعدہ آپ جہاد کے ارادے سے نہیں نکلے تھے. اور اس کے بعد جو بڑی جنگ ہوئی ہے دوسری, وہ غزوہ احد ہوئی ہے. احد میں کیا ہوا ہے؟ احد میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے. جب آپ کو علم ہوا کہ اتنا بڑا لشکر لے کے وہ خالد بن ولید اور ابو سفیان آ رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ یہ کیا کہ مدینہ کے اندر رہ کر اپنا صرف دفاع کریں گے. اندر رہ کے دفاع کرنا آسان, لیکن مشورہ لیا تو جو نوجوان ثابت ہونے کے باہر نکل کے دفاع کریں گے. تو وہاں بھی بات کس کی تھی؟ صرف اور صرف دفاع کی تھی, اقدام کی نہیں تھی. کہ دفاع تو بہرحال کرنا ہے نا, جب وہ آ رہا ہے, اگر وہ ویسے بھی مارے گا, نہیں لڑیں گے تو پھر لڑکے مر جاؤ تو زیادہ اچھا ہے. ایسی بھی بعض دفعہ صورتحال آتی ہے کہ آپ پر دشمن ایسا مسلط ہوتا ہے کہ اس نے تو آپ کو مارنا ہی مارنا ہے. ایسی صورت میں شریعت کیا کہتی ہے؟ بھائی ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی پہل نہیں کی ہے, بلکہ اپنے ڈیفنس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکتفا کیا. اور اس میں صحابہ کی بہت ساری شہادتیں بھی ہوئیں, جو بھی ہے. پھر اس کے بعد غزوہ خندق ہوئی ہے. غزوہ خندق میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے پہل نہیں کی ہے, بلکہ غزوہ خندق میں آپ کی طاقت پہلے سے بڑھ چکی تھی. اس کے باوجود آپ پریشان تھے کہ بھئی چاروں طرف سے عرب قبائل مدینہ کے چاروں طرف سے حملہ کر رہے ہیں. احد میں ہوا یہ تھا کہ میں وہ پہاڑ پہ گیا ہوں, میں نے پورا وہ منظر دیکھا ہے, وہاں پہ سب جاتے دیکھ سکتے ہیں. حاجی وہ جو ٹیلا تھا, یہاں سے لشکر آیا تھا, اور یہاں سے وہ جگہ ایسی تھی کہ بھئی ایک لشکر ہے تو ادھر ہی سے آ سکتا ہے, اس کے علاوہ نہیں آ سکتا کہیں سے. وہاں سے دفاع آسان تھا. لیکن مشرکین یہ بات سمجھ گئے کہ بھئی یہ لوگ ادھر بٹھا دیں گے, گھاٹی پہ 50 تیر انداز بٹھا دیے اور فلاں جگہ اتنے بٹھا دیے, اگر سارے عرب قبائل چاروں طرف سے مل کے حملہ کریں گے تو کہاں کہاں بٹھائیں گے یہ. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ نہیں کہا کہ تہجد پڑھ کے دعائیں مانگو بس, مدد کہاں سے آئے گی؟ بولو بھائی, اللہ کا. وہ بھی کیا آپ نے کام,
مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورے لینا شروع کر دیے. استخارے نہیں نکالے, استخارے کیا کرنا شروع کیا؟ بولو بھائی, مشورے لینا شروع کیا. مشورے, یہ نہیں کہا کہ جس کو کوئی خواب آیا ہو استخارہ نکالا ہو, یہاں سے لڑنا مناسب ہے یا ادھر جا کے فائٹ کرنا مناسب, کوئی استخارہ نکال کے لاؤ, ہمیں یہ جنگ اس مقام پہ بیٹھ کے کرنی چاہیے, اس پہاڑی پہ بیٹھ کے, یا اس پہاڑی پہ. استخارہ کسی کا کوئی نکلا ہو, یہ نہیں. مشورہ دو بھائی, مشورہ. تو صحابہ اس جنگ سے آشنا نہیں تھے کہ چاروں طرف سے کبھی کسی نے حملہ کیا ہو. تو آپ نے سوچا کہ کوئی تو ایسا ہوگا جو جن کے ملکوں میں ایسی جنگ ہوئی ہو, وہ لوگ کیا کرتے ہیں. عرب میں نہیں ہوتی لیکن دوسرے ملکوں میں ہوتی ہے. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے, ان کو بلایا گیا کہ تمہارے یہاں کبھی ایسا ہوا ہے؟ میں واقعہ نہیں سنا رہا تاریخ کا, اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے اس کو دیکھیں. بھئی ہمارے یہاں ایسے لوگ نہیں ہیں, تو جہاں ہیں ان سے مشورہ لے لیا جائے. وہ کیا کرتے ہیں بھئی تم لوگ؟ حضرت سلمان فارسی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو اللہ سے, آپ کا ڈائریکٹ رابطہ, اللہ سے پوچھ لیں, ہم بتا دیں, ہم بھی وہی کریں گے جو آپ کہیں گے, اللہ سے پوچھ لیں. اللہ وہی بھی نازل ہو رہی ہے, قرآن بھی اتر رہا ہے, مگر اللہ نہیں بتا رہے. اللہ کیا کہہ رہے, بلکہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, اہل ایمان کے اللہ نے جو آیت نازل کی وہ بھی کیا کہ تمہارے کام مشوروں سے ہوتے ہیں. امت کو سبق دیا جائے, کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ اللہ کے علم ہے کہ قیامت تک وہی نازل نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ, اور کمال کی بات ہے جب وہی نازل ہو رہی تھی تو اس وقت استخارہ نہیں کیا, مشورے کی اہمیت ہے. اور آج وہی نازل نہیں ہو رہی مگر چل کس پہ رہے ہیں؟ استخاروں پہ چل رہے ہیں, خوابوں پہ چل رہے ہیں. خواب جو نبوت کا 46واں حصہ ہے اس کو فوکس کیا جا رہا ہے, اور نبی نے جو وہی جو 100% تھی اس کا انتظار نہیں کیا بلکہ مشورے کیے. مشورے یہ بتانے کے لیے کہ بھائی کامیابی کا سبب مشورہ ہے, کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے تو جس سے علم ہے اس سے پوچھ لو. تو آپ نے پوچھا بھی. سلمان فارسی نے بتایا رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ ہمارے ہاں جب یہ جنگ ہوتی ہے تو چاروں طرف خندقیں کھودتے ہیں بڑی بڑی, گھوڑا اس کو پار کر کے نہ آ سکے. کام بڑا مشکل تھا, انتہائی مشکل کام, کیونکہ اتنی بڑے پیمانے پر چاروں طرف خندق کھودنا اور کہیں پتھریلی زمین آ رہی ہے, کہیں, یہ آسان کام نہیں ہے. تو ایسے موقع پہ نبی کہہ سکتے تھے کہ بھائی کوئی اور کچھ اور سوچتے ہیں, یا کچھ آیت کریمہ کا 1.25 لاکھ دفعہ ورد کر لیتے ہیں, مسجد نبی سے گٹلیاں منگواؤ کھجور کی. ہم لوگ خدا کی قسم یہی کرتے ہیں, ہم لوگ گٹلیاں منگواؤ وہاں سے, فلانا یہ کرو وہ کرو. میں آیت کریمہ کے خدا نخواستہ خلاف نہیں ہوں, نہ میں دعا کے خلاف ہوں. نبی نے بھی یقیناً بہت ساری دعائیں مانگی, اور آپ نے وہ مقام میں نے دیکھا ہے, میں نے الحمدللہ وہاں اپنے بزرگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر دعا بھی مانگی ہے, جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب میں دعا مانگی تھی. مگر وہ دعا کب مانگی؟ جب اپنی طرف سے کامیابی کے تمام وسائل اور ذرائع اختیار کر لیے, اب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر رو رہے ہیں کہ اللہ ان کو شکست دے دے. اور اتنا روئے سجدے میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکیاں بن گئی. بعض روایات میں آتا ہے, اگرچہ مجھے پوری طرح سند کی تحقیق نہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ دیر تک گڑ گڑا کے دعا مانگنا اس مقام پہ, یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے. تو خندقیں کھودی ہیں چاروں طرف کہ بھائی ابھی ان کو روکو, دفاع کے لیے دفاعی. اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اب جا کے کیا کرو, ان پہ حملے شروع کر دو, ان کے ملکوں میں گھس کے. نہ بھائی, ہم تو ابھی تو اپنا دفاع نہیں ہو پا رہا ہم سے, ہم وہاں جا کے پھٹنا شروع ہو جائیں, ہم وہاں جا کے دھماکے کرنا شروع کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندقیں کھودی اور خود بھی اس میں شریک تھے, اور اس میں کیا مسائل ہوئے, کتنی سخت ترین قرآن کے الفاظ ہیں وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا, کیونکہ تیر اندازی شروع ہو گئی تھی, اور اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں اندر سے ہلا کے رکھ دیا ہے. اس لڑائی نے ہل گئے تھے صحابہ کرام. اور یہ واحد دن تھا جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں, کیونکہ اتنی تیر اندازی تھی کہ نماز کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا. اور اس وقت جنگ میں اور جہاد میں کیسے نماز پڑھنی ہے اس کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی, کیونکہ آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ باقاعدہ وضو کر کے اسی طرح قبلے کی طرف رخ کر کے جماعت سے نماز پڑھنی پڑے گی, سب شہید ہو جائیں گے. تو بعد میں پھر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی کہ بھئی جنگ میں اگر ایسا موقع ہے تو جہاں منہ ہے, جہاں سواری ہے وہی منہ کر کے نماز پڑھ لو, مگر نماز قضا مت کرو. تو ایسے موقع پر بھوک پیاس کو برداشت کیا اور سب کچھ, اور پھر اللہ نے ایک طوفان بھیجا جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے اور وہ زیادہ دن قیام نہیں کر سکے.
اتنی محنت اور اتنی پالیسیاں بنانے کے بعد اور اتنا کچھ کرنے کے بعد کامیابی کے اتنے اسباب، اس وقت کے جو ممکنہ ذرائع اور وسائل تھے نبی نے سارے وسائل اور سارے ذرائع اختیار کیے، اور یہ نہیں کہا کہ اب یہ جب بھاگ گئے ہیں تو ہم ان کو بھاگنے نہیں دیں گے، ہم جائیں گے خندقوں سے نکل کے ان کا پیچھا کریں گے، ان کی ایسی کی تیسی کر دیں گے. نہ نہ نہ، بھائی بچ گئے شکر ادا کرو. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ خوشخبری دی ہے اس کے بعد کہ اب ان میں پہل کرنے کی ہمت نہیں ہے. اب کون پہل کرے گا؟ اب ہم کریں گے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 23 سال میں یا 10 سال میں یہ سب کچھ کر لیا تھا، اور آج علماء تو 100 سال سے کچھ کرنے کا مشورہ ہی نہیں دے رہے، یہ کرو وہ کرو. تو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تھوڑی زندگی دی گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تھوڑی زندگی میں وہ جو سارے کام کیے ہیں، تو یہ نہیں بتایا کہ تم بھی اتنے تھوڑے تھوڑے وقت میں کر دینا. ان تھوڑی زندگی میں کچھ فارمولے دے کے چلے گئے ہیں کہ جب ایسے حالات ہوں، مجھ پر 13 سال ایسے حالات تھے تو میں نے جو کام کیا، اگر تم پر 1300 سال ایسے حالات رہے تو تم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ حالات دیکھے جائیں گے، جب جیسی حالت ہو تو تم نے وہی کام کرنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. تمہاری مضبوط ریاستیں ہیں، تمہاری مضبوط حکومتیں ہیں، تم دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے قابل ہو گئے، پھر تم کرو گے پہل، پھر وہ نہیں کریں گے. اور تمہاری اگر یہ پوزیشن نہیں ہے تو پھر فاعفو واصفحوا جو قرآن میں ہے کہ بلال حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی دیوار کے قریب تکیے سے ایسے ٹیک لگا کے آرام فرما رہے تھے. تو وہ صحابی رسول آئے. اچھا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں سونا بھی جائز ہے. نہیں ہے بات سمجھ؟ آج کل کوئی مسجد میں بیچارہ نمازی آ کے تھکا ہوا لیٹ جائے تو ٹھڈے مار مار کے انتظامیہ اس کو اٹھاتی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کنیت ہے نا ابو تراب، مٹی والے، یہ کیسے بنی ہے؟ کہیں حضرت فاطمہ سے آپ کی تھوڑی سی ناراضی ہو گئی تو آپ گھر سے چلے گئے، مسجد نبی میں جا کے سو گئے تھے، مٹی تھی اس وقت، فرش نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پیار سے فرمایا کہ یا ابا تراب، اے مٹی والے، کیونکہ مٹی لگی ہوئی تھی ان کے جسم پہ. تو حضرت علی کو اتنا اچھا لگا یہ لفظ کہ انہوں نے ہمیں اپنی کنیتی کیا رکھ لی؟ ابو تراب. تو یہ مسجد نبی میں آپ کیا کر رہے تھے؟ سو رہے تھے. یہ نہیں کیا کہ جا کے کسی صحابی نے آ کے لات ماری یوں کر کے، شرم نہیں آتی مسجد میں سو. ہاں مسجد کو سرائے بنا لینا کہ سارے رکشے ٹیکسی والے سب آ کے سونے کے لیے مسجدی کو استعمال کر رہے ہیں، یہ غلط ہے. لیکن اگر کوئی نمازی آیا ہے، نماز پڑھی ہے، وہ لیٹ جاتا ہے ادب تمیز کے دائرے میں، تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، اور مسجد میں سکون ملتا ہے. کسی بہانے مسجد میں ٹائم گزار لے، میں کہتا ہوں سو کے بھی گزار لے تو بھی غنیمت. مسجد سے محبت ہو جاتی ہے انسان. تو یہ غزوہ خندق صلح حدیبیہ میں دیکھیں آپ، صلح حدیبیہ میں تو بہت بڑا سبق ملتا ہے ہمیں. جی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کیا الا تستنصروا لنا، یا رسول اللہ آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد کیوں طلب نہیں کرتے؟ حضرت خباب بن ارت کا جو مالک تھا، مولا تھا، ان کو گرم انگاروں پہ لٹاتا تھا، کوئلوں پہ، اور ان کی پیپ سے وہ انگارے بجھتے تھے. ان کی کمر میں اتنے بڑے بڑے کھڈے تھے. ایک دفعہ حضرت عمر نے ان کی کمر دیکھی، فرمایا میں نے ایسی کمر کسی کی نہیں دیکھی، اتنے بڑے بڑے جل جل کے کھڈے بن چکے تھے کمر میں. تو نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد کیوں طلب نہیں کرتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی امتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ کسی کو لایا جاتا، گڑے میں کھڑا کر کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے آرے سے چیر کے، اور اس کو یہ چیز اس کے دین سے نہیں روکتی تھی، وہ صبر کرتا تھا. وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، پھر فرمایا کہ تم جلدی کر رہے ہو، جلدی مت کرو، کیا کرو؟ صبر کرو. اور پھر خوشخبری دی کہ ان قریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ حضر موت سے صنعاء تک ایک عورت زیور لاد کے چلے گی اکیلی، اور اسے کسی کا خطرہ نہیں ہوگا. اور یہ بھی فرمایا وَالذِّئْبَ عَلَىٰ غَنَمِهِ، اتنا امن قائم ہو جائے گا کہ بکری کے چرواہے کو اپنی بکری پر بھیڑیے کا خوف بھی نہیں ہوگا، بھیڑیے کا خوف بھی نہیں ہوگا. اور یہ ہوا حضرت عمر کے دور میں ہوا یہ. لیکن آپ زمینی اسباب کو اختیار کر رہے ہیں کہ ابھی لڑ نہیں سکتے. ابھی تمہیں میں گرم کوئلوں سے اٹھا نہیں سکتا، بلال کو کے اوپر پتھر رکھا جاتا ہے، وہ پتھر نہیں ہٹا سکتا میں، میرے اوپر اوجڑی لا کے ڈال دی گئی، میں وہ
صرف بد دعا دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اجڑی نہیں ہٹا سکتا میں. تو میں لڑائی کا اعلان کیسے کروں گا, میں جہاد کا اعلان کیسے کروں گا؟ پھر اللہ نے نبی کو بھی وہی حکم دیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ یہاں سے چلے جاؤ. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے کس طرح سے گئے ہیں. ہجرت میں بھی آپ نے دیکھو, اللہ نے حکم دیا تھا کہ ہجرت کریں, تو اب اللہ کا وعدہ تھا نا کہ میں بچاؤں گا آپ کو, تو وعدہ تھا تو نکل جاتے بس ایسے, ہجرت کر رہا ہوں میں, جا رہا ہوں, اللہ بچائے گا. نا 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 نا, آپ نے مشورہ لیا کہ بھائی اگر میں ہجرت کروں گا, مشرکین کو پتا چل گیا کہ یہ گئے ہیں مدینہ, تو مدینہ کا راستہ تو متعین ہے, یہ تو پیچھے سے آ کے پکڑ لیں گے مجھے. ہمارے ہاں ایسے موقع پر کوئی احتیاط کرے تو کیا کہتے ہیں لوگ, اللہ پہ توکل ہی نہیں ہے, اس کو تو موت تو لکھی ہوئی ہے, جب آنی ہوگی تو آئے گی. ایک صاحب نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی کسی بات پہ, بہت جھگڑے ہو رہے تھے, میں نے خود مشورہ دیا بھائی علیحدگی اختیار کر لو, ورنہ مجھے لگ رہا تھا ایک دوسرے کا گلا دبا دیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں, طلاق نہیں ہے اسلام میں, رشتے تو آسمانوں پہ بنتے ہیں, جب آسمان پہ بن گئے تو کوئی حکمت صحیح بنے ہیں نا. میں نے کہا طلاقیں بھی آسمانوں پہ ہی بنتی ہیں, آدھی چیز لیتے ہیں آدھی نہیں لیتے. میں نے کہا بعض رشتے تو یقیناً آسمانوں پہ بنتے ہیں, تقدیر میں ہوتے ہیں, لیکن تقدیر ہی میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ان دونوں کی نہیں بنے گی, لہذا کچھ وقت تک رہیں گے, پھر کیا ہو جائیں گے, چھوڑ دیں گے. ورنہ ایسے پکے ڈھکے بنتے تو دونوں اکٹھے مرتے, نہ عورت کبھی بیوہ ہوتی نہ مرد کبھی رنڈوا ہوتا. اب رنڈوے کے علاوہ کوئی اور لفظ شناختی کارڈ میں ہے نہیں, وہ لکھا ہوتا ہے نا بے فارم میں, یہ کیا ہے, یہ ہے تو بڑا عجیب سا لفظ, لیکن ہے یہ مارکیٹ میں یہ تو اب کیا کریں اس کو. تو اور یہ بڑا اچھا لفظ ہے, اس میں شرم ہے کہ تم جلدی سے شادی کر لو, ورنہ معاشرہ تمہیں اچھے لفظ سے نہیں پکارے گا, سمجھ لو تم رنڈوے کہلاؤ گے. اس لیے جلدی سے شادی کر لینی چاہیے تاکہ آپ یہ تانا آپ سے دور ہو جائے. تو کیا تو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت دیکھیں, نبی صلی اللہ, ہاں ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا مشورہ کیا, بھائی جس بالکل اپوزٹ راستے پہ چلے جاؤ جہاں مشرکین کا وہم بھی نہ جائے, کیونکہ مدینہ ادھر جانا ہے تو ادھر کو چلے گئے, گھوم کے جا کے پھر غار میں پناہ لی, بالکل الگ راستہ اختیار کیا. پھر وہاں کسی سے قاصد سے بھی پوچھا کہ جو مدینہ کا راستہ جانتا تھا, اس کو اجرت دی باقاعدہ کہ ہمیں مدینہ کے راستے کی, بہت لمبا راستہ ہے یہ. اس طرح سے اسباب, پھر اللہ نے مدد کی. بھئی یہ تمام اسباب اختیار کر کے بھی وہ لوگ غار تک پہنچ گئے, پھر اللہ نے کیا کی, پھر اللہ کے اپنے قدرت دکھائی اللہ نے, اور وہ اللہ نے بچا لیا ان کو. تو سارے اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں. یہاں ایک چھوٹی سی علمی نقطے کی بات بتاؤں, جہاد کا کوئی منکر نہیں ہے, جو جہاد کا منکر ہے وہ کافر ہے. لیکن جہاد میں سب سے پہلے یہ بات ضروری ہے کہ کہاں لڑنا ہے, کس سے لڑنا ہے. یہاں لڑنے کا فائدہ, یعنی جہاں بھی کوئی میدان جنگ متعین کرتا ہے تو پہلے یہ سوچنا ہے کہ اس میدان جنگ میں لڑنے سے ہمیں فائدہ ہے یا نقصان ہے, اور جس سے ابھی ہم لڑ رہے ہیں اس سے لڑنے میں فائدہ ہے یا نقصان ہے. یہ دو چیزوں کا تعین کیے بغیر لڑائی نہیں ہوتی, بلکہ کوئی بھی کام نہیں ہوتا. کھانا کھانے سے پہلے بھی سوچنا پڑتا ہے کہ اس کھانے کا مجھے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. ایسے تھوڑی بھی کھائے چلے جا رہے ہیں, یہ والا کھانا کھانا ہے یا کوئی اور کھانا ہے. شوگر کے مریض کے پاس آپ نے مٹھائی کا ڈبہ لا کے رکھ دیا, پورا گاجر کا حلوہ رکھ دیا کہ کھانے کا ٹائم ہو گیا کھا لیں, وہ کھائے گا؟ وہ کہے گا یہ والا کھانا میں نے, کھانے کا ٹائم تو ہے مگر یہ والا کھانا میں نے نہیں کھانا, اگر میں نے کھا لیا تو مدذلہ العالیہ بن جاؤں گا میں. لوگ کہیں گے تھے, اب نہیں ہے. تو ہر چیز میں ہے یہ, تو اسی طرح اس میں بھی ہے. تو اس کا خدا نہ خواستہ کوئی منکر نہیں ہے, لیکن اس میں کیا ہے کہ تعین. میں کیا بات کر رہا تھا, یہ یہاں آ گئی, وہ بہت اہم واقعہ سنا رہا تھا. یہ میں نے تو درمیان میں ایک نقطے کے طور پہ بات بتائی نا, اس سے پہلے ایک بہت اہم پوائنٹ کی بات تھی, دماغ سے نکل گئی وہ. ہجرت, ہاں یہ ہجرت پہ یاد آیا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ جہاد کے بغیر کہیں بھی اسلام نافذ یا اسلام آ ہی نہیں سکتا, اسلامی تاریخ اس پر گواہ ہے. وہ مقصد تھا ان کا تبلیغ کی نفی کرنا, دعوت کی نفی کرنا. میں نے کہتے ہیں کہیں بھی نہیں آیا اسلام. مکہ میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال دعوت دی ہے, اسلام نہیں آیا. وہاں کب آیا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کے حملہ کیا. تو میں نے کہا مدینہ میں کیسے آ گیا؟ سب سے پہلی اسلامی ریاست کہاں قائم ہوئی ہے؟ مدینہ میں. سب سے زیادہ مسلمان آج بھی کہاں پائے جاتے ہیں؟ یعنی جو آبادی کے لحاظ سے مکہ اور مدینہ کو اگر مقابلہ کیا جائے, مدینہ میں. تو اگر مکہ میں زیادہ ہیں تو وہ بھی مدینہ ہی کی وجہ سے ہیں. تو وہ کیسے آ گیا؟
وہ تو جہاد سے نہیں آیا نا. مقصد جہاد کا انکار نہیں ہے, مقصد یہ کہ جب کسی چیز کے پیچھے ہم لوگ پڑتے ہیں تو جب تک غلو نہ کریں اس میں, اس کو اس کی حیثیت کو حد سے زیادہ نہ بڑھا دیں, ہمیں مزہ نہیں آتا. بھائی مدینہ میں آپ نے اس لیے جہاد نہیں کیا کہ وہاں جہاد کی ضرورت نہیں تھی, اور اس لیے کہ وہاں سے لوگ خود آ کے آپ کے ہاتھ پہ ہو کے بیعت کر رہے ہیں, تو پھر آپ نے یہ نہیں کہ نہیں اصل تو جہادی سے آئے گا, میں واپس یہ والا ایمان قبول نہیں ہے, میں بھی گھوڑے لے کر آؤں گا, تلوار لے کر آؤں گا, تم کو فتح کر کے اسلامی حکومت قائم. وہ کہہ رہے ہیں ہم خود مسلمان ہو رہے ہیں بھائی, ہم خود آپ کا استقبال کر رہے ہیں, تو پھر کیا ضرورت ہے لڑنے کی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نہیں لڑے, اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض مرتبہ کوئی قوم خود بخود بغیر کسی جنگ کے بھی مسلمان ہو جاتی ہے. تو کسی غیر مسلموں کو کسی قوم سے اتنی بدگمانی جائز نہیں ہے کہ گردنیں اڑائے بغیر یہ سیدھے ہی نہیں ہوں گے. بعض دفعہ کسی قوم میں کوئی خوبیاں ہوتی ہیں, وہ خود بخود ہی اسلام قبول کر لیتے ہیں. افغان قوم کے بارے میں نے سنا ہے, مجھے زیادہ اس کا علم نہیں, لیکن ان کے حالات سے ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ بغیر جہاد کے مسلمان ہوئی ہے پوری قوم. پٹھان قوم جو ہے نا, پٹھان قوم, یہ بغیر جہاد کے مسلمان ہوئی, اور ان کے حالات سے لگتا بھی ایسا ہی ہے کہ وہ تلوار نہیں چلی ہوگی ان کے اوپر, کیونکہ یہ پوری قوم ایک دم مسلمان ہوئی ہے. کیونکہ جہاد کے ذریعے جو قومیں مسلمان ہوئی ہیں وہ پوری کنورٹ نہیں ہوئی ہیں, کچھ ہو گئے کچھ رہ گئے. لیکن پٹھان قوم ایک بہت بڑے مورخ سے میں نے خود سنا کہ دنیا کی واحد قوم ہے جس میں غیر مسلم نہیں ہے. عرب میں بھی آپ کو عیسائی ملیں گے, یہودی بھی ملیں گے, پٹھان میں نہ کوئی عیسائی ہے نہ یہودی. اگر کوئی پٹھانوں میں عیسائی یا یہودی ہے تو یا تو وہ اوریجنل پٹھان نہیں ہے, چائنا کا پٹھان ہے, آئی بات سمجھ, یا وہ مرتد ہے. مرتد کا مطلب تھا باپ دادا مسلمان تھے مگر کسی لالچ میں اس نے عیسائیت قبول کر لی. قادیانی نہیں ملے گا آپ کو, حتیٰ کہ رافضی بھی نہیں ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ جو روافظ ہے نا پٹھانوں میں, ان کی جب آپ اصل نسل پہ جائیں گے تو پٹھان نہیں بلکہ وہ فارسی بان تھے جو افغانستان میں آ کے پشتو بن گئے, پھر پاکستان میں پشاور میں ادھر ادھر آ گئے. اصل وہ نہیں ہے. تو ایسے اسلام لائے ہیں کہ اے ٹو زیڈ سارے سنی بنے ہیں بالکل. وہ انہوں نے واقعہ اس پہ سنایا کہ کسی پٹھان سے کسی نے پوچھا کہ تم پٹھان ہے یا مسلمان, اس نے کہا پٹھان ہے. اس نے کہا توبہ توبہ استغفر اللہ بھائی, پہلے تو اس نے پھر یہ بتایا کہ جس کو پٹھان بول دیا اس کو مسلمان خود بخود بول دیا, کیونکہ پٹھانوں میں غیر مسلم نہیں ہوتا. پھر اس پہ انہوں نے یہ تاریخی واقعہ میں سنایا. تو مدینہ میں کیسے آ گیا اسلام؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اسباب اختیار کیے. بار یہ میں قصہ سمیٹ رہا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو جنگی کمانڈر بنایا جنگ میں, ان کی آپ سیرت کو دیکھیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ پرانے تھے, زیادہ مخلص تھے, ان کی قربانیاں زیادہ تھیں. حضرت خالد ابن ولید بہت دیر سے ایمان لائے, اور مسلمانوں کو تباہ و برباد, جو پہلے کفر والی زندگی میں جتنا خالد ابن ولید نے کیا اتنا کسی اور نے نہیں کیا. 70 صحابہ جو میدان جہاد میں شہید ہوئے ہیں, جن میں حضرت حمزہ بھی تھے, وہ خالصتاً کس کی لڑائی کی وجہ سے؟ خالد ابن ولید کی وجہ سے ہوئے ہیں, ان کے حملے کی وجہ سے ہوئے ہیں. ان کا تو اسلام ہی قبول نہیں کرنا چاہیے تھا کہ انہوں نے تو نبی کے چچا کو شہید کروایا انہوں نے, اور اتنے بڑے بڑے لوگوں کو. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اتنے بڑے جرم کو ان کے معاف بھی کیا, اور جب وہ کفر کی حالت میں تھے تو ان کو پیغام کیا بھیجا جا رہا ہے؟ دھمکی نہیں دی جا رہی کہ اسلام لے آؤ ورنہ ہم یہ سارا بدلہ لے کے تمہاری ایسی کی تیسی کر دیں گے. اسباب اختیار کر رہے ہیں کہ یہ کمانڈر ہے, قریشی ہیں, یہ دھمکیوں سے اور جبر اور دباؤ سے ماننے والے نہیں ہیں. ان کی رگوں میں ابراہیم علیہ السلام کا خون ہے, یہ قریشی ہیں. آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, بات سے بات نکل رہی ہے. جو کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پورے قوم اور پورے خاندان سمیت شہید ہوئے, اس کی وجہ بتاؤں کیا ہے؟ مسلم بن عقیل جو حضرت حسین کے چچا زاد بھائی تھے نا, ان کا کوفہ میں قتل ہو گیا تھا. ان کو سفیر بنا کے بھیجا تھا, اور سفیر کا قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا کوفہ کہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یزید کی حکومت اتنی طاقتور نہیں ہے کہ ابھی اس کو خلیفہ کہا جا سکے. کیونکہ خلیفہ کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ مضبوط حکومت اور ریاست. آپ یہاں آئے, سینکڑوں خطوط بھیجے ان کو کہ سارا ماحول آپ کے لیے, لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے, ایک ظالم آدمی کی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے. شریعت میں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی فاسق و فاجر یا ظالم جب ایک دفعہ حاکم بن جائے تو اس کے خلاف شریعت میں بغاوت کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ اس سے مسلمانوں کی صفوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے. یہ بالکل اجماعی مسئلہ ہے.
حضرت حسین کیوں گئے؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ابھی یزید اس مقام تک نہیں پہنچا کہ مسلمانوں کا ایک مضبوط طاقتور خلیفہ ہو، لہذا آسانی سے اس کو معزول کیا جا سکتا ہے. لیکن کوفہ کے قریب پہنچے تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ جو میں سمجھ رہا تھا ویسا نہیں ہے. اب دیکھو حکمت کی بات، اب بھی اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاندان کو لے کے یزید پہ چڑھائی کرتے تو لوگ یہ تو کہتے کہ آپ نے غیرت کا مظاہرہ کیا اور آپ نے ظالم حکمران کی خلافت و حکومت کو تسلیم نہیں کیا، مگر شریعت کا مسئلہ کیا ہو جاتا؟ غلط ہو جاتا کہ بھئی آپ اپنی غیرت کی وجہ سے کیا کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کی صفوں میں اختلاف، کیونکہ حکومت دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی. لہذا اب دیکھو غیرت کا کہاں جائز استعمال ہے، کہاں ناجائز. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ مضبوط خلافت ہے تو حضرت حسین نے 3 چیزیں رکھی ان کے سامنے. نمبر 1 کہ میں بیعت اگر ہوں گا تو ڈائریکٹ یزید کے ہاتھ پہ بیعت ہوں گا، اس کے پاس جا کے پہلے حالات معلوم کروں گا اور براہ راست اس کے ہاتھ پہ بیعت ہوں گا. میں یہ جو کوفہ کا گورنر ہے یہ مجھے زبردستی جو اپنے ہاتھ پر بیعت پر مجبور کر رہا ہے اس کا کوئی شرعی جواز موجود نہیں، کیونکہ حکومت جب کسی کو بیعت پر مجبور کرتی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے کہ بھئی بغاوت نہ ہو. تو بھئی بغاوت تو ختم ہو جائے گی نا ایسے، تو میں اصلاح احوال کے لیے جاؤں گا دمشق، وہ شام میں تھا یزید. دوسرا یہ کہ اگر یہ پیشکش قبول نہیں ہے تو مجھے واپس جانے دو. تیسرا یہ کہ مجھے کہاں بھیج دو؟ سرحدوں پر. میں اگر کسی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہوتا لیکن میں اس کی قیادت میں ساری زندگی جہاد میں گزار دوں گا، شہید ہو جاؤں گا، تو معاملہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. ساری زندگی جہاد میں اپنے اس اہل بیت کو لے کے میں میدان جہاد میں جا رہا ہوں. تو یہ بہت ہی معقول باتیں تھیں. کوئی بھی حکومت اگر کسی کے ساتھ بغاوت ہو رہی ہے اور اس قسم کے مذاکرات ہوں تو وہ سمجھدار حکومت کیا کرے گی؟ بھئی ٹھیک ہے آپ نواسہ رسول ہیں، آپ کی ہے اور آپ ہماری ہی سرحدوں کو وسیع کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں. لیکن یہ جو بدبخت تھا کوفہ کا گورنر، اس نے کیا کہا کہ نہیں میرے ہی ہاتھ پر آپ کو بیعت کرنا پڑے گا، جبکہ اس نے حضرت حسین کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کا قتل بھی کر دیا تھا. اس پیشکش کو حضرت حسین نے تسلیم نہیں کیا کہ یہ خام خواہ کی کیا ہے؟ ہر دھرمی ہے، خام خواہ کی. اور آپ نے جو اپنے دوسرے اہل بیت سے مشورہ کیا انہوں نے بھی کہا کہ ہم ایسی ذلت برداشت نہیں کر سکتے، ہم قتل ہونا شہید ہونا قبول کر لیں گے. تو میں جب یہ واقعہ پڑھ رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ سب کو پتا تھا کہ ہم اس میں لڑائی میں فتح نہیں پا سکتے، تو کیسی غیرت ہوگی کہ اپنے اس موقف پر سب نے قتل ہونا گوارا کر لیا مگر ذلت کی بیعت کو قبول نہیں کیا. تو یہ غیرت آئی کہاں سے؟ کیا غیرت پر بیانات سنے تھے ان لوگوں نے؟ یہ غیرت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون. اور قریشیوں میں یہ خاندانی چلی آ رہی تھی، ان کے کافروں میں بھی ہوتی تھی یہ غیرت. بہت مشکل بھائی، بہت کچھ چیزیں بلڈ سے آتی ہیں اوپر سے. بعض ہم نے بہت نیک پرہیزگار لوگ دیکھے ہیں، کسی دوست کو پٹتا ہوا دیکھ کے کیا ہو جاتے ہیں؟ ایک دم غائب. ٹھیک ہے، اب 2 بندے، ایک بھائی پٹ رہا ہے، دوسرا کیا ہو گیا پتہ ہی نہیں کہاں گیا. چلو پولیس کو بلانے گیا ہو تو بھی غنیمت ہے، دوسرے بندوں کو لینے گیا ہو کہ میں اکیلا نہیں لڑ سکتا، وہ بالکل ہی غائب. ایسے میں جانتا ہی نہیں اس کو یہ کون ہے، میں جانتا ہی نہیں کون ہے یہ. اور ایسے بھی لوگ دیکھیں فاسق فاجر ہیں مگر ڈٹے ہوئے ہیں، مار کھا رہے ہیں اور دوست کی خاطر جان دے دی انہوں نے. تو یہ جو خالد ابن ولید تھے یہ کیا تھے؟ قریشی. بلڈ وہی تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رگوں میں تھا. آپ جانتے تھے کہ یہ زبردستی تلوار کی نوک سے باز آنے والے نہیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد ابن ولید کو پیغام بھیجا. کس کو؟ جنہوں نے نبی کے چچا کو ابھی ماضی قریب میں شہید کیا ہے، کتنے لوگوں کو قتل کر دیا. تو جذبات سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام لیتے کہ نہیں اس کو تو چھوڑنا ہی نہیں ہے، اس کو تو چھوڑنا ہی نہیں ہے، اس نے تو میرے چچا کو شہید کروایا، اس نے تو پورا ہمارے غزوہ احد میں لاشیں بچھا دیں، کتنی عورتیں یتیم ہو گئیں، ان گھروں میں آج تک کئی گھروں کے چولہے بند ہو گئے تھے. اس پہ بھی احادیث ہیں، کئی گھروں میں فاقہ، بھوک اور فاقے نے ڈیرے ڈال لیے. ہم تو اب نہیں چھوڑیں گے بھائی، اب تو ملیں، اب تو ایسی کی تیسی کر دیں گے. نا 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 نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ بھئی اسباب کیا کہتے ہیں، کہ یہی آدمی اگر ہمارے لیے کام کرے تو پھر غیر مسلموں کا وہی، جو اسلام دشمنوں کا وہی اشر ہوگا جو انہوں نے کیا کیا، ہمارا کیا. کیا خیال ہے؟
تو آپ نے ان کو پیغام بھیجا کہ خالد ابن ولید کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ پیغام ہے. حدیث کا مفہوم بیان کرو, پورے الفاظ نہیں, کہ خالد ابن ولید جیسا سمجھدار انسان ابھی تک کافر ہے. یہ بات حیرت کی ہے. اتنے سمجھدار ہو کے بتوں کی عبادت کر رہے ہو یار, ابھی تک تمہیں اسلام اور کفر کا فرق سمجھ میں نہیں آیا. تو غیرت مند آدمی کو یہ عزت کیا آتی ہے؟ جو کمینہ آدمی ہوتا ہے نا, اس کی جتنی عزت کریں گے وہ اس کو سمجھ میں نہیں آتی کہ عزت ہوتی کیا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا عزت کیا ہوتی. ایک ہمارے دارت کے قریب ایک دودھ والا تھا, اس نے کہیں کسی محلے میں دکان کھول لی. وہ سارے بھکاری چور اچکے کا علاقہ تھا. دکان کھولی, 2 دن میں بند کر کے بھاگ گیا. پہلے بڑی تعریفیں کر رہا تھا, وہاں بہت دودھ بکے گا, وہاں بڑی کوئی دکان ہی نہیں ہے, وہ بھاگ گیا. میں نے کہا وہاں سے ایک دم کیوں بھاگے؟ کہہ رہے یہ لوگ نہ عزت کرانا جانتے ہیں اپنی, نہ کرنا جانتے ہیں. کہہ رہے ان کی اگر عزت کروں نا مسکرا کے, تو یہ بے وقوف سمجھ کے ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ایسی قوم ہے کہ ان کو ذلیل کرتے رہو, گالیاں دے کے بات کرو تو بہت خوش رہتے ہیں. اگر ان سے آپ جناب سے بات کرو تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کون ہے, یہ بے وقوف ہے, یہ کمزور ہے. تو خالد ابن ولید کو نبی نے کیا پیغام پہنچایا کہ تمہارے جیسا سمجھدار انسان. اور پھر یہ بھی فرمایا, کیونکہ یہ بھی ڈر تھا کہ خالد ابن ولید شاید یہ نہ سمجھ رہے ہوں کہ اگر میں نے اسلام قبول کیا تو مجھے تو تانے ملیں گے. تو اس چیز سے اور آدمی دور ہوتا ہے کہ بھئی بدنام تو ہو ہی گئے, اب ہم اسلام لے بھی آتے ہیں تو ہمیں تو تانے ملیں گے, تم نے یہ کیا, تم نے وہ کیا. تو اس کو بھی نبی نے اشکال کو رفع کیا کہ تم اگر ہمارے پاس آؤ گے تو تمہیں عزت ملے گی. کیا ملے گی؟ عزت, عہدہ ملے گا. حالانکہ عہدے کی لالچ دے کر اسلام قبول کرنا تو جائز نہیں ہے کسی کو, لیکن آپ کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ مجھے یہاں کیا ملے گی؟ ذلت. اور عزت دار آدمی کبھی ذلت برداشت نہیں کرتا. خالد ابن ولید کے دل میں یہ بات اتر گئی, آ کے اسلام قبول کیا. اور پھر خالد ابن ولید ہی تھے, سب جانتے ہیں کیسے ایک کمانڈر بنے. اچھا, میں جو عرض کر رہا تھا کہ حضرت بلال کو کمانڈر نہیں بنایا, حالانکہ وہ کیا تھے؟ پرانے تھے, مخلص تھے. وہ کہہ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ میں اتنا پہلے کا, اور میں نے تو انہوں نے تو کوئی قربانی نہیں دی, اور یہ ان کو آپ نے کمانڈر بنا دیا. تو بھائی بات یہ کہ بلال تمہیں تجربہ نہیں ہے جنگ لڑنے کا, تجربہ کس کے پاس ہے؟ ان کے پاس. تو یہ زمینی حقائق ہے یا نہیں ہے؟ تو بات, یہ موضوع بڑا طویل ہے, میں جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو بھائی ابھی جو شام کے حالات چل رہے ہیں, انتہائی بدترین حالات. ابھی حضرت مفتی ابوالوہاب صاحب ہمارے استاذ ہیں, وہ ترکی میں ہے, ان کا میسج بھی آیا واٹس ایپ پہ, وہ گردش کر رہا ہے میسج. اس وقت جو ہم کچھ کر سکتے ہیں نا ان کے لیے, ابھی آپ اگر کوئی لڑنے کے لیے جائے گا تو اسے یہی نہیں پتا چلے گا کہ جس کی تنظیم میں ہوں یہ بشار الاسدی کے آدمی تو نہیں ہے کہیں, یہی نہیں پتا چلتا. امریکہ داڑھی ٹوپیوں والوں کو بھی خریدتا ہے, سمجھ رہے ہو بات کو؟ وہ جانتے ہیں کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ کسی پتلون والے کی قیادت میں جہاد کو پسند نہیں کرتی, وہ اس کو پسند کرتی اتنی لمبی داڑھی ہو اور پھر تہجد ہو, تو اس کو خرید لے گا. وہ کیا جا رہا ہے اس کے لیے, آ جاؤ ٹھیک. تو یہودی جو گریٹ اسرائیل بنانا چاہتے ہیں وہ مسلمانوں میں جو طاقتور ملک ہیں ان سے ڈرتے ہیں. اور اس وقت سب سے طاقتور کون ہے مسلمان ملکوں میں؟ پاکستان ہے. اس وقت سب سے زیادہ نظریں کہاں لگی ہوئی ہیں؟ پاکستان. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ان سے فائٹ کریں گے تو بڑے مسائل ہوں گے, تو انہی کی قوم کو جنت کی لالچ دے کے اگر کھڑا کر دیا جائے تو کتنا اچھا ہو جائے گا. کام بھی ٹائٹ والا ہوگا, کیونکہ جنت کی لالچ میں ہمارے فوجی نہیں لڑ سکتے, یہ جنت کی لالچ میں لڑیں گے. تو عراق کو بھی برباد کر دیا, پاکستان کو برباد کرنے کی اتنی کوششیں کی ہیں جتنی کسی اور ملک کو نہیں کی, مگر اللہ کی اس ملک پہ خصوصی رحمت ہے. اور میں ایسی بات کرتا ہوں تو کوئی مجھے حکومت کا نمائندہ یا ایجنٹ کہہ سکتا ہے, کہتا رہے 100 دفعہ کہے, لیکن اس میں پاکستان آرمی اور پاکستان کی ISI کی دماغ اور ذہانت کا بہت زیادہ دخل ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. ڈاکٹر عبد القدیر خان کی محنت کا بہت زیادہ دخل ہے. اگر پاکستان ایٹمی پاور نہ ہوتا تو آج میں پگڑی پہن کے یہاں بیان نہ کر رہا ہوتا, واٹ لگ چکی ہوتی ہماری. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. واٹ لگنا پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ تباہ و برباد ہو چکے ہوتے ہم. میرے شیخ و مرشد بزرگ, میں بزرگ کا حوالے سے دے رہا ہوں کہ کیونکہ کوئی سیاسی آدمی تو کر سکتا ہے ڈاکٹر عبد القدیر خان کی تعریف, کسی مولوی کے منہ سے سننا عجیب سا لگتا ہے, کیونکہ مولوی تو ظاہر ہے مولانا صاحب کی تعریف کریں گے نا. انہوں نے ایک دفعہ ہم سے بیان میں کہا کہ آج ہمارے سروں پہ پگڑی اور اگر داڑھی ہے ہمارے چہروں پر تو اس میں ڈاکٹر عبد القدیر خان کا بہت زیادہ, جیسے اس میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات کا دخل ہے نا, تو ان کو ہم سلوٹ کرتے ہیں کہ وہ ان کے بیانات سن کے کتنے لوگ سیدھے راستے پر آئے.
تو اس سے زیادہ سلوٹ کس کو کرنے کا ہے؟ ڈاکٹر عبد القدیر خان کو. کیونکہ صرف بیانات سے فائدہ نہیں ہوتا. بخارا اور سمرقند میں بڑے بڑے امام بخاری پیدا ہوئے ہیں، مگر بخارا سمرقند کا حال جا کے دیکھو. ڈیفنس میں محنت نہیں کی انہوں نے، صرف علماء کے بیانات کا. وہ بھی بہت، میں کسی کی عالم کی میں توہین نہیں کر سکتا، ہرگز نہیں، ان کے بیانات کی ایک حیثیت ہے، لیکن اس میں ہمارے ملک کے سائنسدانوں کا بھی بہت بڑا کردار ہے، اور آرمی کا بہت بڑا کردار ہے، اور ایجنسیوں کا بہت بڑا کردار. آرمی اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو پاکستان بنوانے کے لیے قائد اعظم کے علاوہ کوئی سمجھ میں نہیں آیا؟ پتلون والا ایک آدمی جو انگلش جانتا ہے بھائی، قائد اعظم کے ذریعے آپ ساتھ دے رہے ہو پاکستان بنانے کے لیے. علامہ شبیر عثمانی سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ تم جب علاج کے لیے جاتے ہو تو ڈاکٹر کی پتلون دیکھتے ہو یا اس کا تجربہ دیکھتے ہو؟ ٹھیک ہے. تو بھائی آدمی تجربے کار ہے، بین الاقوامی عدالت میں کیس لڑ سکتا ہے، تو جو لڑ سکتا ہے اس سے لڑوائیں گے نا. اور بین الاقوامی عدالتوں میں جو سارے کیس چلتے ہیں تو انگلش میں چلتے ہیں نا، تو اس کے لیے انگلش بھی آنی چاہیے، لا بھی آنا چاہیے، قانون بھی آنا چاہیے. تو وہ ذہین تھے، فتین تھے، اس لیے انہوں نے قائد اعظم کی، اور پھر قائد اعظم سے پتلون بھی چھڑوا دی انہوں نے. کمال کی بات یہ، قائد اعظم پھر آخر میں شیروانی پہ آ گئے تھے. وہ علماء ہی کی محنت کا اثر تھا، علماء ہی کی. اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کتنے مضبوط آدمی تھے تقوی میں، کتنی سختی مشہور ہے، لیکن علماء کو کہا تھا کہ قائد اعظم کو داڑھی اور پینٹ کے بارے میں کچھ نہیں کہنا، کیونکہ یہ ابھی یہ اتنے زیادہ ان کا دین پر ذہن نہیں ہے کہ آپ ان کو فوراً کس پہ لے آؤ، داڑھی پہ لے آؤ. بہت اکرام کرتے تھے، بہت ان کے خطوط جو قائد اعظم کو لکھے گئے ان سے آپ دیکھ لیں، وہ بھی اسباب اختیار کر رہے تھے کہ بھائی ابھی اس آدمی سے ہم نے کام لینا ہے. باقی ان کو بیچاروں کو جتنا دین اور جتنا مذہب آتا ہے اس کے لحاظ سے یہ بھی شاید اللہ قبول کر لے. انہوں نے جس ماحول میں وقت گزارا اس ماحول میں کلمہ انسان کا محفوظ نہیں رہتا، اور وہ رافضی مذہب چھوڑ کے سنی ہو گئے تھے. تو ان کو اگر ڈائریکٹ داڑھی پر لے آتے اور پاجامہ اور شلوار اتنی اوپر اور ہاتھ میں مسواک ہو، یہ بھی ضروری ہے. میں خدا نخواستہ شلوار، یہ تو نبی کا حکم ہے کہ شلوار ٹخنے سے اوپر ہو، لیکن بات یہ ہے نا کہ جس ماحول میں رہ کے جو رہا ہے، آپ ڈائریکٹ اس کو اگر اس پر لے آؤ گے تو وہ تو کیا ہوگا، وہ کہے گا بھائی یہ پتہ نہیں کیا چاہ رہے ہیں، اس سے بم رکھوائیں گے. یہ تو قائد اعظم بھی یہ سمجھتے کہ تو کیا ہو گیا، یہ تو کچھ اور ہی لوگ ہیں. تو بھائی آرام سے عزت دے کے، عزت دار آدمی عزت دے کے کتنا بڑا کام کروا لیا، ایک ملک مسلمانوں کے لیے بنوا لیا. ورنہ آج کیا ہوتا، قادیانی مسلمان ہوتے قانونی طور پر، کیونکہ انڈیا میں جب گورنمنٹ بنتی مشترکہ ہندوستان میں تو ہندو اکثریت میں تھے، تو آپ قادیانیوں کو کافر قرار نہیں دلوا، اور بہت سارے قانون ہیں. تو جلدی سے بات سمیٹتا ہوں. تو اس وقت شام کے بارے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ جتنا مالی تعاون کر سکتے ہیں وہ بڑھ چڑھ کر کریں، مہاجرین کی مدد کریں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، چاہے کتنے ہی ہم جذباتی ہو جائیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. جہاں تک میری معلومات ہیں، کسی اور کے پاس اس کے علاوہ کچھ معلومات ہیں تو ٹھیک ہے بھائی. میری جہاں تک معلومات ہیں، اور میں جن بزرگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں وہ بھی، ان کی بھی معلومات بہت وسیع ہیں، بہت بڑی سوچ ہے ان کی، اور بہت اوتھینٹک معلومات رکھتے ہیں وہ. تو اس وقت پوری دنیا میں صرف ترکی ایک ایسا ملک ہے جو بھرپور طریقے سے ان کے ساتھ تعاون کر رہا ہے. اور ابھی حضرت مفتی الوابا صاحب کا میسج ہم نے پڑھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ترکی کی معیشت تیزی سے ڈاؤن ہو رہی ہے، اس پہ مہاجرین کا بہت زیادہ بوجھ آ گیا ہے. اور یہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں نا، غیر مسلموں کی، خواتین کے حقوق کی، ان کا کہیں بھی کوئی وجود وہاں نظر نہیں. یہ سب ڈرامے بازی ہے، یہ سب ڈھگوسلے انسانی حقوق کے نام پہ. یہ لوگ گوروں کی تعریف کرتے ہیں نا، وہ ایسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا ان میں. جب ان مفاد پہ بات آتی ہے تو سب ایک طرف ہو جاتا ہے. کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی جو ایک ہوٹل میں مرغیوں کو، چوزوں کو بغیر ذبح کیے، بغیر مارے ڈائریکٹ قیمہ بنایا جا رہا ہے ان کا. تو بھائی رحم دلی تو ہے ہی نہیں، رحم دلی صرف اسلام میں نظر آئے گی. اور اس سے زیادہ دہشت ناک یہ دیکھی کہ ان مرغیوں کو، ان چوزوں کو پیسنے کے لیے جو ہے نا زندہ، ایسے شاپر میں ایک مشین آتی ہے، ان کو ایسے کر کے پیس دیتی ہے. کتنی اذیت کی موت ہے. آپ کبھی یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں جانوروں کے ساتھ بدسلوکی، کوئی کسی اسلامی ملک میں نظر نہیں آئے گی آپ کو. تو ان لوگوں کے دل بہت سخت ہیں، ان کے حکمرانوں کے خاص طور پہ. عوام کا ممکن ہے کسی کا دل نرم ہو یا اکثریت کا نرم ہو، لیکن ان کے حکمرانوں کے دل بہت سخت ہیں. تو شام میں بدترین ظلم ہو رہا ہے، مگر کوئی انسانی حقوق کی تنظیم وہاں مدد کے لیے نہیں پہنچی ہوئی. تو یہ مدد کس نے کرنی ہے بھائی؟ میں نے اور آپ نے. تو ہمارے پاس بھی ایسے وسائل اور ذرائع ہیں کہ ہم اپنی مدد، ہم وہاں تک الحمدللہ ہمارے بڑے پہنچے ہوئے ہیں.
ہم ان مہاجرین کی مدد کر سکتے ہیں, ان کو روٹی کھلا سکتے ہیں. جو حضرات میرے ساتھ تعاون کرنا چاہیں, میرا بھی ارادہ ہے, میں انشاءاللہ اس مد میں اپنی جیب سے 10,000 روپے پہلی فرصت میں ڈالوں گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ میرا ہے, اور بتا اس لیے رہا ہوں کہ اللہ نے حکم کیا دیا ہے کہ چھپ کے بھی خرچ کرو اور لوگوں کو بتا کے بھی خرچ کرو. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. ابھی ہم ان کے ساتھ ان کی بھوک کا علاج کریں, ان مہاجرین کی مدد کریں, اور ترکی پر جو اتنا بڑی ایک آزمائش آئی, اور طیب اردگان کی زندگی کے لیے بھی دعا کریں. اس وقت ترکی میں دھڑا دھڑ دھماکے شروع ہو گئے ہیں. سارے دھماکے اسلام دشمن قوتیں کروا رہی ہیں تاکہ ترکی کے اندرونی حالات خراب ہوں, ان کی معیشت اور ڈاؤن ہو, اور وہ مہاجرین کو پناہ نہ دے سکے. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ سارے کام ہو رہے ہیں. تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم اگر خود وہاں جا سکتے ہیں ان مہاجرین کی مدد کے لیے تو خود جائیں, اور کسی ذریعے کے ذریعے بھیج سکتے ہیں تو ہم اس ذریعے کو استعمال کر کے یہ کام کرنے کا ہے. اس سے زیادہ ہم کچھ کر نہیں سکتے. جذبات بہت ہیں ہمارے کرنے کے, بس چلے تو ایک دن میں بشار الاسد کا گلا کاٹ کے پھینک دیں, اگر میرے بس میں ہوتا یا آپ میں سے سب کے یہ جذبات ہیں. لیکن یہ کام ہم کر نہیں سکتے, تو جو کام کر سکتے ہیں ہم وہ کریں. اور اگر کوئی گلا کاٹ سکتا ہے تو بھائی جائے, جب ہمیں بتائے, انشاءاللہ اگلا بیان اسی کا ہوگا. یہاں ہمیں خوشی ہوگی اگر کوئی یہ کام کر سکتا ہے, کاٹ سکتا ہے جا کے, بہت خوشی کی بات ہے. جذبات ہمارے یہی ہیں کہ اس کا گلا کٹ جائے, وہ ہلاک ہو جائے, وہ مر جائے, عبرت کا نشان بن جائے, اور اس کے فوجی جو لوگ بھی اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, جو ممالک بھی اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, اللہ سب کو عبرت کا نشان بنا دے. یہ ہم سب کے جذبات ہیں, لیکن کریں گے ہم وہ جو ہمارے بس میں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خالہ کی بیٹیاں, پھپھوئی کی بیٹیاں اور باقی محرم کے گھر جانا ہوتا ہے تو ان سے بات کرنے سے کیسے بچا جائے؟ فوراً بات کرنا ختم کریں تو برا مانیں گے, وہ سامنے آ کر بیٹھ جائیں. جیسے پہلے کوئی روک ٹوک نہیں تھی, اب ہمیں سمجھ آ گئی, مگر خاندان والے برا سمجھیں گے کہ بات کا جواب بھی نہیں دیتا. آنا جانے پہ ایک اکثر شعر یاد آتا ہے, اگر آپ اجازت دیں. نواز دیوبندی ایک انڈیا کا شاعر ہے, اس کا شعر ہے, تم نظر سے نظر ملاتے تو بات کرتے نہ مسکراتے تو, اختلافات ہوتے رہتے ہیں, آنا جانا تھا آتے جاتے تو. ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی پردہ اگر وہ نہیں کرتی تو کم از کم آنا جانا تو رکھتے ہیں نا. یہ شعر ہی ہے, کوئی شریف فقی مسئلہ نہیں بیان کر رہا. ابھی مسئلہ میں بھی بیان کرتا ہوں, آپ سمجھ رہے ہو کہ شاید اس میں مفتی صاحب نے مولانا صاحب نے کوئی مسئلہ بیان کیا. یہ میں نے شعر بیان. آج کسی نے بڑا اچھا شعر بنایا کہ جو ذرا سی پی کے بہک پڑے, جو ذرا سی پی کے بہک پڑے اسے میں کدے سے نکال دو. ٹھیک ہے. اور پھر اگلا مصرع مجھے یاد نہیں ہے, لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس میکدے میں اسی کا کام ہے جس کا ظرف بہت وسیع ہے. یعنی اس شراب خانے میں, شرابی کہہ رہے ہیں نا کہ شراب خانے میں وہی ہو جس کا بڑا ظرف ہو, ٹھیک ٹھاک طریقے سے پیے اور پھر بھی اس میں نشہ نہ چڑھے, وہ ہے یہاں کا. اور یہ میکدے کے, اور میکدہ کہتے ہیں شراب خانے کو, میکدے کے آداب کے خلاف ہے کہ تھوڑی سی پی کے بہک گیا. ایسے چھچور اور ایسے نیچ طبیعت کے لوگوں کو یہاں ٹھکانا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی کہے اس کا مطلب کیا, تو بھائی شراب خانے کو تھوڑی کوئی تعریف کر سکتا ہے, ویسی کیا ایک انٹرٹینمنٹ سمجھ لیں آپ اس کو. باقی اس کی صحیح تشریح کرنا چاہیں تو وہ بھی ہو سکتی ہے, اس میں ٹائم لگے گا. تو ہم تو خوش ہونے کے لیے شعر پڑھ رہے ہیں نا. تو آج میں نے کسی طالب صاحب نے شعر پڑھا کہ میں نے کہیں سے سنا تو مجھے بڑا اچھا لگا, تو ایک طالب علم کے سامنے میں نے شعر پڑھا, میں نے کہا جو ذرا سی پی کے بہک پڑے اسے میں کدے سے نکال دو. وہ حیران ہو رہا ہے کہ کیا مطلب, کیا کریں. تو میں نے کہا ویسے ہی سنا یار, مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ کہہ رہا آیا. بس میں نے کہا مزے کے لیے سنا, مزے کے لیے. بعض دفعہ آدمی کوئی فائدہ نہیں ہوتا لیکن مزہ بہت آ رہا ہوتا ہے, تو اس لیے. تو یہ کسی نے پوچھا ہے کہ آپ کی مشاورت چاہیے. دیکھو نامحرم, ایک تو پردہ عورت پہ فرض ہے, مرد پہ فرض نہیں ہے. پردہ کس پہ فرض ہے؟ عورت پہ فرض ہے, مردوں پہ فرض نہیں ہے. آپ کی چچازاد بہن اگر آپ سے پردہ نہیں کرتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے لیے اپنی خالہ سے ملنا ہی ناجائز ہو گیا. آپ جائیں خالہ سے ملنے کی نیت سے جائیں. کس سے ملنے کی نیت سے جائیں؟ خالص. اگر کوئی چچازاد بہن سامنے آ کے بیٹھتی ہے اور پردہ نہیں کرتی تو وہ گناہگار ہوگی, انشاءاللہ آپ کو گناہ نہیں ہوگا. اگر وہ بات کرتی ہے, بے تکلفی جائز نہیں ہے, فتنہ بے تکلفی سے ہوتا ہے. کوئی سلام کرتی ہے تو وعلیکم السلام کہتے ہیں, کوئی ضروری بات پوچھتی ہے آپ اس کے بعد فری نہ ہو. اور اگر کوئی بڑی عمر کی ہے کزن, عمر زیادہ ہو گئی اس کی, تو فری بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ فتنہ نہیں ہے. بوڑھی عورت سے فری ہونے میں تھوڑی فتنہ ہے, اس لیے کوئی اس سے فری بھی نہیں ہوتا. وہ کسی بوڑھی عورت سے کیا خیال ہے؟ بوڑھی عورت کو تو السلام علیکم, وعلیکم السلام, کوئی کام نہ دے دے. تو اگر کوئی آپ کی کزن ہے یا چچی ممانی ہے, وہ بڑی عمر کی ہیں, تو پھر ان سے فری بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ان سے فری ہوں گے نہیں آپ.
اتنا نیک کوئی بھی نہیں ہے. فری کس سے ہوا جاتا ہے؟ جوان کزنوں سے. وہ جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو وہ بے پردگی کا اس کو گناہ ہوگا. ہاں اور دوسرا اس کی طرف دیکھنا بقدر ضرورت جائز ہے, کہ ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ سامنے بیٹھی ہوئی ہے تو آپ مستقل بنیادوں پہ گردن جھکا کے نہیں بیٹھو گے. اگر آپ گردن جھکا کے بیٹھے رہے تو پھر اس پہ ایک شعر آ رہا ہے مجھے. ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے, میں یوں دن رات جو گردن جھکائے بیٹھا رہتا ہوں, میں یوں دن رات جو گردن جھکائے بیٹھا رہتا ہوں, تیری تصویر سی دل میں کھچی معلوم ہوتی ہے. یعنی میں جو دل میں تیری تصویر ہے تو اس لیے گردن جھکاؤں. تو جب آپ اس طرح سے بیٹھے رہیں گے تو لوگ کسی اور چیز پر لے کے جائیں گے, بولیں گے یہ دل پہ لے گیا ہے, یہ کس پہ لے گیا ہے؟ دل. تو نارمل طریقے سے بیٹھیں, اس کو زیادہ جھانکنے تاکنے کی کوشش نہ کریں. ٹھیک ہے نا. اگر کبھی نظر پڑ جاتی ہے, جیسے گردن اب مستقل نہیں بیٹھا جا سکتا, تو تھوڑا سا گردن اپنی خالہ کی طرف اٹھا کے ان کو دیکھنے کے لیے, تو اگر اس پہ کزن پہ بھی پڑ جاتی ہے اور دل میں برا خیال نہ آئے آپ کے, تو پھر گنجائش ہے. اور اگر وہ ایسے لباس میں, بےہودہ لباس میں جس سے شہوت پیدا ہونے کا ذرہ برابر بھی اندیشہ, تو پھر دیکھنا حرام ہے, ناجائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ کی بہن تھی حضرت اسما, اس وقت پردے کے ایسے پورے احکام نازل نہیں ہوئے تھے, تو وہ لباس پہن کے آئیں جس سے جسم نظر آ رہا تھا, یعنی جسم جھلک رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پہ جیسے ہی نظر پڑی, آپ نے اپنے چہرے انور کو پھیر لیا وہاں سے, اور فرمایا عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے چہرے اور ہتھیلی کے علاوہ کس جسم کے کسی عضو کو ظاہر کرے, یعنی یہ تو سطر میں داخل ہے. تو چہرے کی طرف نظر ڈالنے کی ایسی مجبوری میں گنجائش ہے. ایک صاحب نے مجھ سے ایک ایسی مسئلہ میں نے بیان کیا, تو انہوں نے ایک تپا ہوا میسج بھیجا, آپ لوگوں کو گنجائشیں نہ دیں, لوگوں کو گنجائشیں نہ دیں, صحیح ڈنکے کی چوٹ پہ بات کیا کریں. گنجائش ہے, گنجائش ہے, گنجائش, یہ کیا ہے؟ تو دیکھو, جو تمام پہلوؤں سے کسی چیز پہ غور کرتا ہے نا, تو وہ درمیان کی بات کرتا ہے. اب آپ نے تقویٰ تو یہی ہے کہ یوں ادھر منہ کر کے بیٹھے. میں بھی لاہور میں گیا, کسی کے گھر میں بیان تھا, وہ میرا بیان سنتے بھی ہیں, کہ ناراض اگر وہ ہو رہے ہیں تو بھائی معذرت پیش کی. تو میں جب وہاں گیا تو مجھے خواتین میں بیان کے لیے لے گیا وہ. اب خواتین میں بیان کے لیے پہلے تو میں جا نہیں رہا تھا, میں تھکا ہوا بہت تھا, انہوں نے بہت اصرار کیا, میں نے کہا چلو کل واپسی ہے تو بیان کر لیتا ہوں خواتین میں. اب جب لے کے گئے تو میرا خیال یہ تھا خواتین اس کمرے میں بیٹھی ہوں گی, یہاں اسپیکر ہوگا تو میں بیان کروں گا, گلا میرا ویسے ہی بول بول کے بیٹھ گیا تھا. جب گیا تو پتا چلا اسپیکر کا انتظام ہی نہیں ہے, اور وہ کمرہ بھی, وہاں آواز کیسے جائے گی, اتنا چیخنا پڑے گا. تو پھر انتظام یہ کیا, اب ان کے گھر کے مردوں اور عورتوں میں تو آپس میں پردہ تھا نہیں, وہ سارے سامنے بیٹھ گئے خواتین کو دیکھنے کے لیے, خواتین کو میرے پیچھے بٹھا دیا. اب میں خطاب, منہ میرا مردوں کی طرف ہے اور خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ خواتین سے ہو رہا ہے. میں نے کہا یار یہ ایسا ٹیکنیکل قسم کا خطاب زندگی میں پہلی دفعہ کر رہا ہوں, اور مجھے پہلے پتا ہوتا کہ اسپیکر کا انتظام نہیں ہے تو میں بیان ہی نہیں کرتا, لیکن اب آ گیا ہوں تو اب کو عجیب سا لگا. عجیب سا ہی, یہ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں بہت برا آدمی ہوں, ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یار یہ سارے سامنے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, اور مولوی صاحب کو ادھر منہ کے, ایک مولوی صاحب نے اگر دیکھ لیا تو کیا ہوگا, بہت بری بات. دیکھنا ان کا بھی غلط تھا, میرا بھی غلط تھا, لیکن بھائی ان کو بھی یوں منہ کر کے بٹھا دو. اول تو یہ ترتیب ہی صحیح نہیں ہے, کوئی اسپیکر نہیں ہے تو گلا پھاڑ کے بیان کرے, اگر گلا نہیں پھاڑ کر سکتے تو بھائی چھٹی کر دو بیان. خیر وہ بیچارے مخلص لوگ تھے, اگر بیان سن رہے ہیں بھائی ناراض نہ ہو. اچھا ہوا یہ واقعہ ہو گیا تو سنانے کے لیے ایک چیز سامنے آ گئی, ٹھیک ہے نا. تو آپ جائیں اور اس پہ گناہ ہوگا کہ وہ کیوں اس طرح بے پردہ ہو کے آپ کے سامنے آئی. گناہوں کی وجہ سے انسان مسلمان پر آزمائشیں آتی ہیں, جب اعمال خراب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام حرکت میں آتا ہے اور اس کا عذاب آتا ہے. اس کا قرآن و حدیث سے وضاحت کر دیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, گناہوں کی وجہ سے ہی اللہ کے عذاب آتے ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن گناہوں میں ایک گناہ یہ بھی تو ہے کامیابی کے اسباب اختیار نہ کرنا. نہیں یاری بات, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہنا. جیسے داڑھی کاٹنا گناہ ہے, نماز چھوڑنا گناہ ہے, غیبت کرنا گناہ ہے, اس سے اسباب کے باوجود بھی شکست ہو جاتی ہے. تو صرف اسباب بھی کافی نہیں ہے اور صرف تقویٰ بھی کافی نہیں ہے, دونوں چیزیں ملیں گی تو کام چلے گا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ بیان کا مقصد ہے. اور اگر آپ تقویٰ ہے اور اسباب اختیار نہیں کرتے تو یہ دیکھنے کا تقویٰ ہے, حقیقت میں یہ تقویٰ نہیں ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, عرب کی پتہ ہے کیا عادت تھی, جب حج پہ جایا کرتے تھے نا, اس دفعہ کیا ہوا ہے کہ میں جب عمرے پہ جا رہا تھا تو ہمارے ایک دوست ہیں مکہ مکرمہ میں, ان کی عادت ہے کہ جتنے بھی حاجی یا عمرہ کرنے والے آتے ہیں تو وہ اپنے گھر میں ان کو ٹھکانہ دیتے ہیں, اور ہوٹل کا کرایہ کیا ہو جاتا ہے, اس سے بچ جاتا ہے, گریوی میں کام ہو جاتا ہے.
تو میں جب رمضان میں عمرے پہ گیا تو ہوٹل تو تھا لیکن ان کے ہی گھر میں ہی رہا, وہ آ گئے ملنے کے لیے اور اپنے گھر میں رکھا انہوں نے. تو پھر جب گھر میں آدمی جاتا ہے تو پھر کھانا بھی وہی اپنے خرچے پہ کھلا رہے ہیں, سمجھ رہے ہو بات کو, کھانا بھی وہی کھلا رہے ہیں. اب آدمی شرم بھی آ رہی ہے, 15 دن انہی کے فری پھوکٹ کے کھانے, ٹھیک ہے نا, اور وہ ایک سے ایک چیز اکرام ہے. لیکن دل میں ایک چیز ہلکا سا خیال پیدا ہوتا ہے کہ کہیں یہ بیچارے بوجھ نہ سمجھ رہے ہوں, کیونکہ اب یہ ایک چیز کی عادت پڑ جاتی ہے نا کسی کو, تو اب اس کو یہ ہوتا ہے اب تو جو بھی قریبی ریلیٹو آئے گا اس کو میں نے ٹھکانہ دینا ہے کیونکہ میرے بارے میں کیا ہو گیا, مشہور. تو اب جب میں عمرہ کرنے کے لیے گیا تو میرے ایک محدود سا حساب کتاب تھا, اسی کے اندر اندر کرنا تھا. تو میں چاہ رہا تھا رہائش کیا ہو جائے, فری, رہائش کیا ہو جائے, فری ہو جائے. تو وہ تھے وہ صاحب. لیکن پھر مجھے وہ قرآن کی یاد آئی کہ جب حاجی لوگ پہلے مشرکین مکہ جب حج کرتے تھے تو زیادہ راہ لے کے نہیں جاتے تھے, کہتے ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں تو خرچہ ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم اللہ کے مہمان ہیں, اللہ کھلائے گا, اللہ پلائے گا. یہ توکل کے خلاف ہے کہ اللہ کے گھر جا رہے ہو اور نظر کس پر ہو, جیب پر, توکل کے خلاف. اسلام نے اس نظریے کی نفی کی اور فرمایا وَتَزَوَّدُوا, جب اللہ کے گھر جاؤ تو زیادہ راہ لے کے جاؤ. کیوں؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ, اس لیے کہ سب سے بہترین ذات تقوی ہے. تم وہاں جب جاتے ہو خالی ہاتھ اور جب بھوک ستاتی ہے تو تمہارا تقوی کا سارا جنازہ نکل جاتا ہے, اور لوگوں کے سامنے کیا کرتے ہو, بھیک کے وہ جو رہائش دے دے, وہ مجھے کھجورے دے دے, وہ وہاں سے افطاری کا ڈبہ جیسے پاکستانی لوگ کر رہے ہوتے ہیں, افطاری میں کھا کم رہے ہوتے ہیں, جمع زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو تمہارا تقوی ختم ہو رہا ہے یہ بھی تو توکل کے خلاف ہے نا. تو تقوی کی اہمیت پہلے ہے, یعنی توکل یعنی صورتاً تقوی کو توکل کے خلاف, اور حقیقت میں تو توکل تقوی ہی کا جز ہے. تو مجھے خیال آیا کہ اگر عمرہ کرنے پر جا رہے ہو تو کہیں ذرہ برابر بھی اگر دل میں وسوسہ ہے نا کہ وہ طبیعت پہ کہیں بوجھ نہ سمجھے, تو پھر آپ کو پہلے سے سارے اسباب اپنے اختیار کرنے چاہیے, ہوٹل کا کرایہ, ہوٹل کھانے پینے کا خرچہ, تاکہ وہاں جا کے آپ ایسا نہ ہو کہ آج فلاں ملنے آئے گا تو ناشتہ شاید وہ کرا دے. متعلقین تو بہت تھے اور بہت لوگوں نے کھانا بھی کھلایا, لیکن ہم اپنی طرف سے انتظام کر کے گئے تھے. تو یہ اسباب ہیں. پھر اگر آپ کو وہ کہیں مجھے چلتے ہوئے, اور میں ان کو فون بھی نہیں کیا کہ میں آ گیا ہوں, اطلاع ابھی تک نہیں ان کو پتا کہ میں آگے واپس چلا بھی گیا ہوں, ٹھیک ہے نا. سب کو پتا چل گیا مگر ان کو ابھی بھی پتا نہیں ہے, کیونکہ ذرا سا بھی دل میں خیال آیا تو پھر یہ عمرہ قبول نہیں ہے. اللہ کہیں گے کہ تیری نظر مخلوق پر تھی, تو نے اسباب اختیار نہیں کیے. تو اسباب اختیار کرنے کا اللہ اس کے رسول ہمیں حج کے موقع پہ بھی حکم دے رہے ہیں, حالانکہ اس میں تو ہم خالصتاً کس کے مہمان ہوتے ہیں, اللہ. تو یہ کیسی اصولی طور پر تو جب کوئی آپ کے گھر آ رہا ہے تو آپ اپنے خرچے پہ رکھتے ہو نا اس کو, تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ جب جا رہے ہیں تو اللہ کے خرچے بھی رہیں گے. اللہ کیا کہتے ہیں, اپنے ساتھ اپنے پیسے لے کر آؤ, ٹھیک ہے, اپنے پیسے لے کر آؤ, فری میں نہ ہو جائے پڑ گئے گا, افطاری وہ کرا دے گا, تحری وہ کرا دے گا, اپنے دم انتظام کرو. پھر اگر اللہ تعالیٰ انتظام کر دے تو وہ غریبی ہے, غریبی پر کوئی پابندی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.